ألا لله الدين الخالص. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ عزیزان گرامی، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے امام حسین کے قاتلین کو انتقام پھر ان سے کس نے لیا، ان کو انجام تک کس نے پہنچایا۔ تو وہ ایک ہی نام آتا ہے، حضرت امیر مختار رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مختار جو ہیں یہ ایک صحابی، ان کے بیٹے ہیں، اور ان کے والد نے حضرت عمر کے دور میں جو ایرانیوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی وہاں پر شہادت پائی ہے، اور ان کے چاچاؤں نے، ان کے تایا سب کے سب وہاں پر ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اور مسلمان بھاگ رہے تھے، لیکن ان کے چچاؤں نے اور ان کے والد نے یہ عہد کیا کہ وہیں پر انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور اس گڑھے میں آدھا جسم اپنا جو ہے نا اس کے اندر ڈال کے اوپر مٹی ڈال دی کہ ہم مر جائیں گے، اپنی جگہ سے بھاگیں گے نہیں، کیونکہ ایرانیوں کے پاس ہاتھی تھے۔ خیر انہوں نے پھر ان جنگوں کے اندر ان کے والد اور چچا جو ہیں وہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ یہ ان کے بیٹے ہیں حضرت مختار۔ تو حضرت مختار کے بارے میں عمومی طور پر نہ اہل سنت کے اندر ان کو اچھا سمجھا جاتا ہے، نہ اہل تشیع کے اندر، کسی کو کچھ نہیں، ہر طرف رتب و یابس ہے، لیکن بندہ A1 ہے، بہترین آدمی ہے، اور اس جیسا آدمی کوئی نہیں ہوا۔ بڑا نیک متقی تھا، خلافت کے حمایتی تھا، لیکن اپنوں اور پرایوں نے کسی نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا کسی نے۔ تو آج حضرت مختار کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ مختار وہ آدمی ہیں کہ یہ ان لوگوں میں شامل ہے جن لوگوں نے امام حسین کو خط لکھے تھے کہ آپ آئیں۔ حضرت سلیمان بن سرد صحابی رسول اور حضرت مختار تابعی بھی ہیں، اور حضرت ایک صحابی کے بیٹے بھی ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت خط لکھے، انہی کو گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو لاک اپ کر دیا، اور اس کے بعد کرفیو لگا دیا پورے کوفہ کے اندر، اور امام حسین کے جتنے بھی ساتھی حمایتی تھے سب یہاں روک دیے شہر کے اندر، اور امام حسین کو شہر سے باہر روک لیا وہاں سے۔ تو وہاں پر لے جا کر کے امام حسین کو وہاں باہر فوج نے روک کر وہاں شہید کر دیا، ان کو وہاں بند کر دیا، پوری جگہ محاصرہ ہو گیا جی، کرفیو لگ گیا، بارڈر بند کر دیے گئے، کسی طرف سے بھی جو نہ امام حسین کو کوئی مدد نہ پہنچ سکے۔ تو مختار کے ذہن میں یہ تھا کہ یار ہم لوگوں نے نا یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا کہ اس وقت چلو کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی طریقہ ڈھونڈتے کہ ہم نکل جاتے، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں یہ نہیں تھا کہ یہ امام حسین کو اس طرح شہید کر دیں گے، کیونکہ وہ بہت بڑی ہستی تھے، ان کو شہید کرنے کے لیے جگر چاہیے تھا۔ لیکن لوگوں نے، ظالموں نے امام حسین کو شہید کیا، انہوں نے وہ جگر نکال لیا اپنا نا ان کو شہید کرنے کے لیے۔ آدمی اور سب کی آنکھوں کے اوپر اس وقت لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور جس طرح وہ چاہتے تھے وہ کری جا رہے تھے، جو یزید کہہ رہا تھا وہ یزید کے کہنے پر سارا کچھ ہو رہا تھا۔ بہرکیف حضرت مختار عبید اللہ ابن زیاد جو گورنر بنا کر کے کوفہ کا بھیجا گیا، اور اس نے پھر اپنی طرف سے عمر ابن سعد بن ابی وقاص صحابی رسول کا بیٹا، یہ بھی عمر ابن سعد، اس کو بھی انہوں نے پھر بھیجا کہ جاؤ جا کر کے تم امام حسین کو جو ہے نا لشکر سے لے جاؤ، اور وہاں جنگ تم نے کربلا میں لڑنی ہے۔ تو عمر ابن سعد وہاں پر گیا، عبید اللہ ابن زیاد یزید نے لگایا عبید اللہ ابن زیاد کو، عبید اللہ ابن زیاد نے آگے لگایا عمر ابن سعد کو، عمر ابن سعد کے ساتھ جا کر عبید اللہ نے دوسرا بندہ شمر بھی بھیج دیا بھی تم بھی وہاں پر جاؤ۔ یہ 3-4 بڑے بڑے مجرم ہیں جن کے پاس یہ بھیجا، اور انہوں نے یزید کی حکومت کو بہت مضبوط کیا، اور پیسہ کھایا، دولت کھائی، عیشیں کی، بہرکیف چکر گھوم گیا۔ پھر آخر کار امام حسین علیہ السلام نے بد دعا تو دی آخری وقت میں کہ تم میں سے پھر کوئی نہیں بچے گا، آج میرا قتل کرنے پر آ گئے ہو، بچے گا کوئی نہیں۔ تو مختار جو ہے اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ یہ عبداللہ، اس کے گھر میں 2 صحابیوں کی بیٹیاں ہیں، 2 صحابیوں کی بیٹیاں ہیں، اس میں ایک سمرہ بن جندب ہے، ان کی بیوی بھی ان کی بیٹی بھی ان کی بیوی ہے، اور ایک اور صحابی رسول ہیں، ان کی بھی جو بیوی ان کی بیٹی ہے، یہ ان کے گھر میں 2 صحابیوں کی بیٹیاں ہیں مختار کے گھر میں۔ تو مختار جو ہے یہ سالہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا۔ اب لوگ جو مجھے پوچھتے ہیں نا بھی عبداللہ ابن عمر نے بیعت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں وہ ہونے دی بیعت نا، اس نے وہ بیعت حضرت علی کی نہیں کی، کسی کی نہیں کی، لیکن یزید کی کر لی۔
تو یزید کی بیعت نا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ برے کام میں سے بھی نا اچھی شے نکال لیتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کی عزت یزید بڑی کرتا تھا کیونکہ عبداللہ بن عمر نے اس کی بیعت کر لی تھی۔ مختار عبداللہ بن عمر کا سالہ تھا۔ مختار کی بہن صفیہ جو تھی وہ عبداللہ بن عمر کی بیوی تھی۔ تو مختار نے کیا کیا، اس نے قید خانے کے اندر ہی نا کسی طریقے سے خط ایک لکھا عبداللہ بن عمر کے نام اور اپنی بہن کے نام کہ مجھے اس عبید اللہ ابن زیاد سے میری جان چھڑاؤ، کسی طریقے سے مجھے نکلواؤ یہاں سے۔ تو عبداللہ بن عمر کی بیوی جو ہے وہ حضرت صفیہ جو تھی وہ عبداللہ بن عمر کو کہتی نہ میں نے روٹی کھانی نہ میں نے پانی پینا، خط لکھو اور ابھی لکھو یزید کو اور اسے کہو کہ میرے بھائی کو آزاد کرے۔ تو عبداللہ بن عمر نے خط لکھ دیا یزید کو۔ تو یزید کو عبداللہ بن عمر بڑے عزیز تھے کہ میری بیعت اسی ایک صحابی نے کی۔ اللہ دیکھیں، کہتے ہیں جی عبداللہ بن عمر نے کیوں بیعت کر لی؟ پھر عبداللہ بن عمر کی بیعت سے نکلا کیا؟ یہ اللہ کے کام جب اللہ چکر چلاتا ہے نا پھر بندہ کسی چکر میں نہیں آتا، سمجھ گئے نا؟ پھر بندے کے سب اپنی دماغ شماغ گھوم جاتا ہے۔ دیکھو کب اس نے بیعت کی، اللہ کے علم میں تھا کہ یہ سارے کام اب ہو رہے ہیں، تو کیسے اللہ نے کام لیا؟ تو عبداللہ بن عمر نے یزید کی جو بیعت کی ہوئی تھی اب اس کا نتیجہ نکل رہا ہے۔ تو اسی نے پھر خط لکھا، وہ یزید کے پاس گیا، یزید نے اپنے نمائندے کو بھیجا گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کہ اس کو کہو کہ مختار کو آزاد کر دے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد جو ہے وہ تیار تھا اس مختار کو قتل کرنے کے لیے، تو تلوار تیار تھی، جلاد کھڑے ہو گئے تھے۔ اتنی دیر میں دور سے ایک آدمی ہاتھ ہلاتا ہوا آیا، تو عبید اللہ نے کہا یار رک جا ذرا دیکھ، کوئی خاص پیغام نہ ہو یزید کا نا، کوئی گورنر آ رہا ہے، کوئی بندہ کو وہاں سے آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے گھوڑے پر سوار۔ تو وہ قاصد قریب آیا، اس نے آ کے خط دیا، اس نے کہا جی یہ آپ خط لے لیں۔ پڑھا تو اس کے اندر تھا کہ میرا حکم ملتے ہی مختار کو آزاد کر دو۔ پھنس گیا۔ یہی وہ بندہ تھا جس نے امام حسین کو بلایا تھا، اسی بندے کے گھر میں ساری میٹنگیں ہوتی تھی، اسی کے پاس سارے بندے آ کے ٹھہرتے تھے۔ تو سوچا اب کیا کیا جائے اس کا؟ تو اس نے کہا اچھا اگر یہ خط نہ آتا میں تجھے چھوڑتا نہ، نکل جا چل۔ اس نے کہا جی مجھے ایک گھوڑا دے دیں، ایک تلوار دے دیں، چلو میں آپ کے شہر میں نہیں رہتا۔ مانگ کے نا مکر کر کے، مختار ہے ہوشیار تھا آدمی، ٹھیک ہے نا، وہ کہیں آرام سے بیعت کر لیتا تھا، کبھی نیچے ہو جاتا کبھی اوپر، مقصد اپنا اس نے حل کر لیا۔ تو وہاں سے وہ بھاگ کے عبداللہ ابن زبیر کے پاس چلا گیا۔ عبداللہ ابن زبیر کے پاس بڑی دیر وہاں پر رہا۔ عبداللہ ابن زبیر نے اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھا۔ وہ کہے عبداللہ ابن زبیر کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے یہ یہاں پر جو ہے نا امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینا چاہیے۔ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر ایک دن اجازت لے کے یہ مختار کوفے آ گیا، کہا نہیں مجھے آپ واپس کوفے بھیج دیں، کیونکہ عبداللہ بن زبیر جو ہے یہ ان کا ایک جو گورنر تھا وہ جا کے کوفہ میں اس نے حملہ کر کے کوفہ فتح کر لیا۔ عبید اللہ ابن زیاد وہاں سے کوفہ سے باقی بصرہ آ گیا۔ چلو یزید کا وہاں سے بھی کانٹا نکل گیا کوفے کے علاقے سے، لیکن وہاں عبداللہ بن زبیر کا بندہ اب گورنر بن گیا۔ اس نے جا کر وہاں عبداللہ بن زبیر کے گورنر کو دیکھا کہ وہ بھی کوئی نرمی کر رہا ہے عبداللہ ابن متی، تو اس نے زیاد مختار نے اپنے جتنے بھی پرانے ساتھی تھے نا شیعہ سب کو اکٹھا کر لیا۔ اس نے کہا اوے اس وقت ہم امام حسین کی مدد نہیں کر سکے، اس لیے سارے بندے اکٹھے ہو جاؤ۔ تو توابون جو صحابہ کرام جن کے امیر صحابی رسول حضرت سلیمان بن سرد صحابی تھے، وہ توابون کے جنہوں نے امام حسین کے بعد ایک جنگ بیت اللہ سے لڑ چکے تھے اور شہید ہو گئے تھے، ان میں سے 2000 بندہ بچ گیا تھا۔ وہ 2000 بندہ اور سب نے مل کے نا کوفہ شہر پر قبضہ کر لیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کا گورنر بھگا دیا۔ قبضہ کر لیا جی شہر کے اندر۔ قصہ مختصر، قبضہ کرتے ہی اس نے سب سے پہلے کہا لے آؤ اب قاتلین حسین کا سب کو پتہ کرنا بھی کون کون تھا جو کربلا گیا تھا۔ ہمارا مشن چلنے نہیں دیا اور اپنا مشن اس نے مشن کا آغاز کر لیا۔ بارکہ یہ کہتے ہیں نا سارے جی وہ پھر کیا ہوا جی بتائیں، عبید اللہ ابن زیاد کو پکڑ لیا۔ پھر اس نے کہا لاؤ عبید اللہ ابن زیاد نے، پھر بصرہ سے وہ نکلا، ادھر سے وہ نکلا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے پھر امام حسین کے ساتھ جو کیا تھا وہ آپ کے سامنے تھا، اور اس نے امام حسین کے چہرے مبارک پر چھڑیاں ماری تھی۔ یہ بخاری شریف کے اندر روایت آتی ہے، آپ وہاں پر اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور صحیح بخاری کے اندر 3748 نمبر حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سیدنا حسین بن علی علیہ السلام، بخاری شریف میں علیہ السلام لکھا ہے، ان کو تکلیف ہوتی امام حسین کے ساتھ علیہ السلام کہتے ہوئے، نہیں جی وہ نہیں کہنا چاہیے، یہ سارے کے سارے نا سعودی پروپیگنڈے وہاں سے پڑھا کر جو آئے ہیں، تو یہ وہاں کے پروپیگنڈے۔ تو کہتا ہے کہ ان کا امام حسین کا سر جو ہے نا وہ ایک تھال میں رکھ کر کوفہ میں یزید بن معاویہ کے عراقی گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔
تو وہ اسے چھڑی سے ہلکی ہلکی ضربیں لگایا اور ان کے حسن کے متعلق گستاخانہ کلمے کہے. مطلب یہ کہہ رہا تھا کون کہتا ہے اس کو, دوسری روایتوں کے اندر کون کہتا ہے یہ اتنا حسین ہے, نبی علیہ السلام جیسی شکل, اور امام حسین کو کہا کون کہتا ہے اتنا حسین ہے. حضور کے حسن پہ بھی تان تھی. تو اس موقع پر سیدنا حسین نے, انس بن مالک نے کہا یہ حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا, اور اس وقت ان کے بالوں میں جو ہے نا وسمہ لگا ہوا تھا. اور ترمذی میں آتا ہے سیدنا انس نے فرمایا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس میں بیٹھا تھا اور وہ امام حسین کے حسن پر باتیں کرتا تھا, کہتا یہ کیسا حسن رکھنے والا ہے. تو جب کہ انہوں نے کہا کہ یہ سیدنا حسین بن علی جو ہے ان کی صورت رسول اللہ سے ملتی. یہ بخاری شریف میں یہ کہتے ہیں جی امام حسین کا سر نہیں کاٹا گیا جی, یہ کچھ نہیں ہوا جی. یہ میرے پاس کتاب ہے راس الحسین. ابن تیمیہ نے یہ امام حسین نام ہی کیا رکھا ہے اس کا, راس الحسین, حسین کا سر. کسی بندے نے پھر اس کے اندر پوچھا کہ یار ابن تیمیہ یہ بتا کہ امام حسین کا سر کہاں گیا. 6-7 جگہ شیعوں نے روضے بنائے ہوئے ہیں آج کل, بھی یہاں دفن تھا وہاں دفن تھا. یہ بیچارہ نا بڑا کوششیں کرتا ہے کہ فلانی جگہ پہ امام حسین کا نہیں ہے, وہ فلانی جگہ پہ نہیں ہے. تو اس نے اپنی طرف سے یہ 38 صفحے کا رسالہ پورا لکھا ہے راس الحسین. شیعوں یہ ان سے پوچھنا چاہیے ناصبیوں سے بھی امام حسین کا جب سر نہیں کٹا اور یہ بخاری شریف کو تم جٹلاتے ہو تو اس پہ یہ صاف صاف بتا دیتا. ابن تیمیہ 38 صفحے جو کالے کیے ہیں اس نے, تو بتا دیتا, تم اسی سے ساری مدد لیتے ہو اس کی کتاب منہاج السنہ سے, تو یہ بتا دیتا بھی بھائی امام حسین کا تو سر ہی نہیں کٹا. انکار نہیں ہو سکا کسی سے کہ امام حسین کا سر کٹا یا نہیں کٹا. لو یہ تو ایک میرے پاس یہ, اس نے بڑا زور لگایا بھی وہاں نہیں یہاں نہیں, پھر اخیر کا مجھے نہیں پتا کہاں چلا گیا سر کا کوئی نہیں پتا. یہ ایک کتاب ہے سیدنا حسین بن علی, پیار سے نام لکھتے ہیں, رضی اللہ بھی پورا ہی لکھتے ہیں. اندر کھاتے جو تیر چلاتے ہیں نا وہ ہمیں ہی پتا ہے, وہ آپ کو نہیں پتا چل سکتا. بڑا گول مول. یہ ڈاکٹر علی محمد سلابی اور ایک ڈاکٹر حامد محمد خلیفہ جو ہے نا یہ مل گئے, اس کے ساتھ جار اللہ ضیاء, مولانا آصف نسیم, انہوں نے ترجمے کر دیے. لگے اب شور مچانے. اس نے بھی 200 یہ میرے پاس صفحہ نمبر جو ہے نا امام حسین کا, اس نے ایک چیپٹر بنایا سر حسین کا مدفن, یزید کی بیعت, قتل حسین کی بابت یزید کا موقف, سر حسین کا مدفن. امام تنگ سب ہو گئے ہیں بھی امام حسین کا سر کہاں گیا. یہ عبد الرحمن مکی یہ کہتا ہے امام حسین کا سر ہی نہیں کٹا. وہ اس کا بھتیجا میرے پاس آیا, میں نے نکال کے اسی وقت بخاری شریف دکھائی. میں کہا جا کے چاچے کے منہ پر پھینک نہیں اور اسے کہہ نہیں دیکھ لے کالے منہ والے کہ کیا حال ہو گیا. امام حسین کا سر نہیں تم لوگ مانتے. اب میر حمزہ نے بھی کالم لکھ دیا, جماعت الدعوہ والے نے. دنیا نیوز میں 6 ستمبر کا کالم پڑھ لیں, یہ نکال کے اگر بچہ مجھے ابھی دے وہ 6 ستمبر کا وہ بھی پڑھ کر آپ کو میں نے سنانا ہے کہ وہ اس نے اس کے اوپر کیا ہے. اس نے بھی لکھا اس کے اندر. اب سارے جو ہے نا اہل حدیثوں کا ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے, اس کے اندر اس نے وہ یہ کالم شیئر کیا گیا کہ یہ میر حمزہ جو ہے جماعت الدعوہ والا, اس نے لکھ دیا کہ امام حسین کے ساتھ بڑا ظلم ہوا اور یزید بڑا پلیت تھا, بڑا بے ایمان تھا. وہ ایک کتاب ہے ایام یزید اور دفاع امام حسین, مولانا مصطفیٰ مصطفی نے لکھی ہے. مولانا صاحب کے پاس آ کر بیٹھتا اٹھتا تھا, اس نے لکھی ہے. تو وہ اس نے اس کو بھیجی. جب اس کے پاس گئی اس نے کہا میں تو پڑھ کے حیران رہ گیا ہوں. اب امیر حمزہ پہ بھی تنقید شروع ہو گئی ہے, سارے جماعت الدعوہ والے بھی اب مان گئے. آہستہ آہستہ سب نے مان جانا ہے, کوئی بات نہیں. زور مولوی اسحاق نے بیج بو دیا ہے. اب یہ اس کی اتنی کمپلیں اور اتنی چیزیں نکلیں گی بھی آپ تصور نہیں کر سکتے. جگہ جگہ شور مچ گیا, ہر جگہ پر بھی مولوی اسحاق رکنا نہیں ہے, جو مرضی کر لو, وہابیوں کتابیں لکھی جاؤ, شور مچائی جاؤ, خطبے. وہ میں نے پہلا خطبہ دیا تھا, میں نے کہا وہ تو خوشبو ہے, وہ تو پھیل جائیں گے. اس کے لیے انہیں کوئی کاشف کی ضرورت نہیں یا کسی اور مرکز کی ضرورت نہیں. وہ اپنی بات وہ اپنی زندگی میں ریکارڈ ہوگی. اللہ اس کے لیے دین کا کام ویڈیو کلپ پہ اتنا جاری کر دیا کہ انڈیا, امریکہ, لندن, فرانس, کوئی بندہ ایسا نہیں. کل یہ اہل حدیث کا ٹیلی فون تھا, مجھے کہتا میں UK میں رہتا ہوں. مجھے اب پتا چلا جب میں نے مولانا کو سنا, اس سے پہلے میں بھی وہابیوں کی طرح یہی یقین رکھتا پکا وہابی کہ یہ اہل بیت کے اندر ان کے اندر دشمنی ہے, ناسبی ہے. میں تو اس سے خواب کی تعبیر آپ سے پوچھنی تھی. وہ میں نے کہا یار یہ حسینی ہے, حسینی بندہ صحیح تعبیر بتاتا ہے, یزیدی نہیں صحیح بتا سکتا. تو آپ سے میں نے رجوع کر لیا. اب ہر جگہ مولانا صاحب پھیل گئے. تو یہ اس کے اندر سر حسین کا مدفن اور قتل حسین کی بابت یزید کا موقف. 269 صفحے سے یہ بات اس نے شروع کی, اور یقین جانے میں پڑھ کر حیران ہوتا رہا. جب آدمی پھنس جاتا ہے نا, 296 تک آیا ہے.
بس یہی کہتا رہا ہے کہ امام حسین کا سر نہیں ملا، یزیدیوں نے یہ سر جو ہے نا پتہ نہیں کہاں بھیج دیا، اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ امام حسین کا سر گلیوں گلیوں محلوں محلوں پھرایا گیا، یہ بھی بات غلط ہے، یہ کچھ نہیں۔ ابن تیمیہ والی بہانے جو اس نے بہانے بنائے ابن تیمیہ نے، وہی بہانے اس کتاب والے نے، کیونکہ ان ناسبیوں کا سب سے بڑا جو ہے نا امام جس کو یہ مانتے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اسی کا، کیونکہ اس نے سارے بہانے بنا بنا کے ان کو دیے۔ پتہ ابن تیمیہ کا بھی لوگوں کو نہیں چلا بھی یہ ناسبی ہے یا نہیں۔ ایک نے تو کتاب حسن بن فرحان مالکی نے لکھی، سعودی عرب سے کتاب لکھی، ابن تیمیہ لم یکن ناسبیا، ابن تیمیہ ناسبی نہیں ہے، تو اس کو کتاب لکھنی پڑ گئی۔ لوگوں نے کہا یہ تیمیہ محمد علی مرزا بھی پریشان ہے اس مسئلے میں بھی، یار یہ ابن تیمیہ کرتا کیا پھرتا ہے؟ تو لوگ نا کبھی کہتے ہیں یار یہ ابن تیمیہ اچھا ہے، کبھی برا۔ تو دو باتیں ادھر میری، میں اس کو سلجھایا اس مسئلے کو۔ ایک ہے ابن تیمیہ نے جو کتاب منہاج السنہ لکھی شیعوں کے رد میں، اس میں تو اس نے بالکل دفاع کی آخر تک گیا ہے، شیعوں کے رد میں امام حسین اور دیگر صحابہ کے بارے میں ہر روایت کا انکار کرتا رہا، یہ تو منہاج السنہ کے اندر ہے۔ اپنے فتووں کے اندر ابن تیمیہ جو ہے وہ بالکل حسینی طبیعت کا آدمی ہے، وہ چونکہ رد میں لکھنی تھی اس لیے اس نے اخیر تک ان سے اوٹ پٹانگ سوال بڑے کیے ہیں، یہ چونکہ اپنا عقیدہ ظاہر کرنا تھا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ تو یہاں پر یہ کہتا ہے کہ امام حسین کا یہ جو سر ہے نا یہ بالکل عجیب و غریب قسم، اس کے بارے میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ سر حسین کی جائے مدفن میں پیدا ہونے والے اختلاف کا سبب ان مشاہد و مزارات کی کثرت ہے جنہیں مسلمانوں کے بلاد و مسار میں جا بجا قائم کر دیا گیا۔ افسوس کہ یہ جملہ مشاہدان ادوار میں قائم کیے گئے ہیں جب اہل سنت نبویہ کمزور ہو چکے تھے۔ کہتا اس وقت ان کے امام حسین کے مزار بنائے گئے جب ہم اہل سنت جو ہیں یہ کمزور ہو چکے تھے۔ پوچھے بھی تم لوگ کمزور کس وقت ہو گئے اور کس وجہ سے ہو گئے، کیوں تمہاری حکومتیں کمزور ہو گئیں؟ اگر خلافت کوئی نظام تھا تو وہ بگڑا کیسے، اور جس نے سب سے پہلے اس کو بگاڑا وہ بندہ کون ہے، اس کے بارے میں بتاؤ۔ نہیں، چپ رہیں گے۔ اب ایک طرف مانتے بھی ہیں بھی خلافت ٹوٹ گئی اور ختم ہو گئی، ایک طرف کہتے ہیں حکومتیں کمزور ہوگی، مسلمانوں کا زوال ہے، دوسری طرف پوچھتے ہیں زوال کے سبب کون سے ہیں اور کس بندے نے زوال سب سے پہلے اس پہ لے کے آیا، اس پہ تالے لگا دو، اس پہ نہیں سوال کرنا، بس ہو گیا جی زوال۔ ہو کیسے گیا؟ وہ کہتا ہے بھئی یہ امراض تمہیں جو مرض پیدا ہوئے ہیں یہ اس وجہ سے، یہ بد پرہیزیاں کی اس وجہ سے تمہیں پیدا ہوئے ہیں، بتاؤ نا بد پرہیزیاں کیا؟ نہیں وہ نہیں بتاتا۔ کہتا یہ بس اس وقت ہوا، اور ان میں صحیح عقائد کا اہتمام اور عقائد کے دشمنوں سے برسر پیکار ہونے کا جذبہ و ولولہ کمزور ہوتے ہوتے تقریباً ختم ہونے کو تھا۔ سر حسین کے مدفن کی بابت چند روایات کو ذیل میں اختصار کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک تو اس نے یہ بخاری شریف کے اندر کی کہ سر حسین کا سر مبارک جو ہے نبی امام حسین کا کربلا میں ہے، لیکن کہتا روایت کہتی ہے کہ یہ سر کٹ کے کربلا سے کوفے آیا اور نیزے کی نوک پہ چڑھا کے لے کے آئے کہ یہ ہم نے مارا ہے۔ ایک نہیں 72 سر کاٹے ان لوگوں نے، اور وہ سر آپس میں سب نے بانٹ لیے بھی، جا کے دکھانی اپنی کارکردگی حکومت کو اور اچھے سے اچھا انعام لے کر آنا ہے۔ کسی نے 12 سال لے لیے، کسی نے 19 سال رکھ لیے، جیسے جیسے افسروں کا عہدہ تھا نا، بڑے افسر نے بڑے زیادہ سال کر لیے، چھوٹے نے کہا چل صاحب میرا بھی کوئی حصہ رکھو، ایسا انہوں تیرا بھی حصہ، نچلا کمانڈر لیفٹیننٹ سب کو اس نے نا کر دیا۔ تو یہ امام حسین کہتا ہے یہ اس کے اندر اب اتنی روایات ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ان روایات کے ضعیف ہونے پر اس سے استدلال کیا ہے کہ جو صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، کہتا وہ تو کوفے میں نہیں تھے، شام میں آیا گیا، کربلا سے کاٹ کے کہاں لے گئے؟ کوفہ میں، کوفہ سے کاٹ کے کہاں لے گئے؟ دمشق میں یزید کے پاس، یزید کے پاس سے سارا جو امام حسین کا خاندان گیا مدینے، تو وہاں جا کے دفن بی بی فاطمہ کے پاس گیا، تو سر تو پھرایا گیا، مولوی کا دماغ ہے نہیں۔ ایک ہی بات پڑھتے پڑھتے مولویوں کا کوئی دماغ ان کا نہیں چلتا بھی یار ہم کر کیا رہے ہیں۔ بات امام حسین کے سر کی ہوتی ہے، اندر صحابہ ڈال لیتے ہیں، نہیں جی یہ دیکھیں نا فلانے کے ساتھ بھی امام حسین نے یہ کہا تھا، وہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ بھی پھر خود لکھتا ہے کہ امام حسین کا جو سر کاٹا اس میں کہتا ہے یہ جو رافضیوں سے، پھر کہتا ہے کوفی رافضی قاتلان حسین سے رب تعالیٰ کی قدرت و مشیت نے کس طرح انتقام لیا، ذیل میں اس کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ 282 صفحے پر آ گیا، 72 سے اب 82 پہ آ گیا۔ پہلے کہتے ہیں امام حسین مظلوم نہیں، ان کا سر نہیں کاٹا گیا، کہا کاٹا گیا، پھر کہتے پھرایا نہیں گیا، کیا پھرایا گیا، پھر کہتے دفنایا نہیں گیا، کیا دفنایا گیا۔ اب بھی کوئی پتہ نہیں چلتا، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، آپ ہی شکار کرنے چلے تھے، شکار ہو گئے۔ کتاب کے اندر حاضر دماغ بندہ جب پڑھتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ کچھ نہیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں اس نے لکھی ہیں۔ اب اس نے کہا کہ یہ اس کے اندر استیاب ابن عبد البر کا جو ہے نا وہ میں بعد میں پڑھوں گا،
اب دیکھیں کہ امام حسین کا سر جو ہے نا، یہ جو کاٹا عبید اللہ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ مختار نے پھر حملہ کیا. مختار نے پھر مالک بن اشتر کا بیٹا تھا، اس کو ساتھ لیا، ابراہیم ابن اشتر کو. ساری منظم فوج کر کے اس نے حملہ کیا. عبید اللہ ابن زیاد بصرہ سے آیا فوج لے کے، پہلے وہ توابون سے لڑ چکا تھا، وہ دوبارہ فوج لے کر آیا. اسے کہا ان کا بھی میں قلعہ کما کر دوں گا سارا کے سارے لوگوں کا. سلمان بن سورت والے لشکر سے وہ لڑ چکا تھا، اب اس کے پاس دوسری صورت بھی آ گئی یہاں پر. تو امام حسین علیہ السلام نے جو نا ان کے ساتھی جو تھے وہ اکٹھے ہو گئے. بارکیف قصہ مختصر یہ ہے کہ مختار کے پاس عبید اللہ ابن زیاد کا سر کٹ کے آ گیا. چلو سر کٹ کے جب مختار کے پاس آیا امام حسین اس کا عبید اللہ ابن زیاد کا، تو ترمذی شریف کے اندر دیکھیں کہ عبید اللہ ابن زیاد کا پھر کیا حال ہوا. ان مولویوں کا حال دیکھ لیں. عبید اللہ ابن زیاد کو خط یزید نے لکھا تھا کہ کاٹ کے سر حسین کا بھیج دینا میرے پاس، میں تمہیں بات بتاؤں، پہلے کرنا نرمی، اگر حسین نہ مانے قتل کرا کے ختم کر. اور تیری اب یہ نا گورنرشپ کا ہم نے تیری مینجمنٹ دیکھنی ہے کہ مینجمنٹ کیسے تو بناتا ہے. اسے پھر مینجمنٹ بنائی بادشاہ کے کہنے پر. عبید اللہ ابن زیاد کو بڑا روکا سب لوگوں نے بھی تم لوگ یہ جرم نہ کرو، لیکن وہ ہٹا نہیں، اس نے عمر بن سعد کو بھیج دیا. تو یہاں پر پھر آتا ہے ترمذی شریف کے اندر، کہتے ہیں کیا ہوا، کہتے ہیں کہ جب سیدنا عمارہ لکھتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے 3780، یہ حدیث کے اندر وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمارہ بن عمیر رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب مختار سکوی کی فوج سے جنگ کے بعد یزید بن معاویہ کے عراقی گورنر عبید اللہ بن زیاد اور ان کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے. ساتھیوں کے، امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے سر کاٹے تھے، اب اس کے بھی کٹ کے آ گئے. ٹھیک ہے، لائے گئے تو ان سروں کی قطار مسجد میں لوگوں کی عبرت کی خاطر رکھ دیا گیا. بڑی دنیا مسجد میں اکٹھی ہو گئی، وہاں پہ دنیا بہت تھی قصر العمارہ کے اندر، وہاں پر دنیا بڑی تھی، اکٹھا کر کے یہ ہے مختار نے بلا لیا ہے سب لوگوں کو اکٹھا کرو، یہ امام حسین کو جس نے شہید کیا تھا دیکھو اس کا حال میں نے کیا کیا. گردن کٹ کے آ گئی. تو وہاں پر دیکھا لوگوں نے، اچانک شور مچ گیا، آیا آیا آیا، سب لوگ دیکھنے لگے کیا آیا. دیکھا ایک سانپ آیا جو سارے سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا آیا، اس کے عبید اللہ ابن زیاد کے جتنے رشتہ دار تھے، اور آ کے عبید اللہ ابن زیاد کے ناک سے نتنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر تک اس کے سر میں رکا رہا اور پھر نکل کر غائب ہو گیا. پھر شور مچ گیا، آیا آیا آیا، پھر ایک سانپ آیا، وہی سانپ پھر نتنوں میں داخل ہو گیا، دماغ میں رہا، نکل گیا. پھر 3 دفعہ یہ کام ہوا. اور سیدنا عمارہ رحم اللہ بیان کرے کہ اسی طرح سانپ نے 3 بار یہ عمل دہرایا. یہ امام حسین کو شہید کرنے کے حکم جس ظالم نے دیا تھا اس کے سر کے ساتھ اللہ پاک نے کیا حکم. باقی یزید تو گیا نا مار، یزید کی 2 طرح موت. میں ایک سوال بھی ویسے آپ کو بتا دوں، آپ جا کے نا ان سے پوچھا کریں، حضرت علی کا جنازہ پڑھایا حضرت حسن نے، آپ پوچھیں میرے معاویہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ یزید تھا ہی نہیں، کھیلنے گیا ہوا تھا، اس نے ابے کا جنازہ ہی نہیں پڑھا، بغیر جنازے ہی دفنات تھا. یہ پتا کریں، سب کہتے ہیں نا فلانا کا پتا کریں، سوال پتا کیا کریں آپ بھی. آپ کو میں ایک ٹپ دے دیتا ہوں بھی حضرت معاویہ کا جنازہ کس نے پڑھا، وہ پھر اسی وقت سارے بندے کہتے ہو پتا کرو یار کس نے پڑھا حضرت معاویہ کا جنازہ. چلو کاتبے وہی صحابی رسول، ساری بات تمہاری مانی، پتر ایک تھا یہ اور خالد بھی تھا دوسرا، تو یہ اس کا حضرت معاویہ کا جنازہ کس نے پڑھایا اور یزید اس جنازے میں شامل تھا یا نہیں. یہ تو بات وہ بھی مانتا ہے محمود عباسی اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں بھی، یزید اس وقت کوئی نہیں تھا، کھیلنے کھولنے، ابا بیمار پہ ہے گھر ہوکے چل رہے جان اٹکی، اور پتر کا حال دیکھو کہاں پہ پھر رہا ہے. یہ کوئی نہیں، یہ اگر حسن کے جنازے کے ساتھ بہت کچھ ہو گیا نا تو ہوئے ان کے بھی جنازے کوئی نہیں. میں آپ کو صاف بات بتا دوں جو ہوا ہے. تو یہ دیکھ لیں پھر اس کے ساتھ کیا ہوا. 3 دفعہ اس کا جو سر ہے اس کے اندر پھر عبید اللہ ابن زیاد نے جو خوش کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے ساتھ. باقی یزید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہوگا وہ تو اس کی قبر کے اندر اللہ پاک نے جو اس کو عذاب دیے ہوں گے وہ لگ گئے نا. یہ تو نظر آ گیا ساری دنیا کے سامنے کہ جس نے صرف یزید کے حکم پر امام حسین کو شہید کیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے ساتھ اللہ نے یہ حشر کیا ہے. تو جو یزید ہوگا اس کا حشر اللہ پاک نے کیا کیا ہوگا آپ ذرا اس کا قبر میں دیکھیں، وہ تو قیامت کے دن آپ کے اوپر کھلے گا نا بھی کیا امام. تو یہ کہتا ہے کہ کہتا ہے پھر یہ بھی اس کے اوپر لکھتا ہے، کہتا ہے عبید اللہ ابن مرجانہ فارسیہ، عبید اللہ بن مرجانہ فارسیہ جو ادائے صحابہ کا مہرہ، ان کی سواری ان کا اسلحہ تھا
جس نے ان نامرادوں کی باتیں سنی، ان کا مشورہ مانا، ان کی نامسعود مراد کو پورا کرنے کے لیے سبط رسول کو قتل کیا، وہ بھی ویسے ہی حالات میں گر کر قتل ہوا جن حالات میں گر کر اس نے جناب امام حسین کو قتل کروایا تھا۔ اور ابن عبد البر لکھتے ہیں یہاں پر کہ رب کا فیصلہ جاری ہوا، عبید اللہ بن زیاد 67 ہجری عاشورہ کے دن قتل کیا گیا، اسے ابراہیم بن اشتر نے جنگ میں قتل کیا، اس کا سر قلم کر کے مختار بن ابی عبید جو صحابی رسول ہے، ابی عبید ان کے مختار کے باپ کا ساتھ، آگے صحابی نہیں لکھتا، پتہ چل جائے گا کہ امام حسین کے ساتھ تو صحابیوں کی اولادیں بھی تھیں، صحابی بھی تھے، خود امام حسین بھی صحابی تھے، پتہ لگ جائے گا۔ پتہ نہ لگو نام دینا رضی اللہ رحمت اللہ لکھو ہی نہ، بھی قصہ ہی ختم ہو جائے۔ مختار کے پاس چل گیا، اس نے ابن مرجانہ کا سر ابن زبیر کے پاس، اور ابن زبیر نے وہ سر علی بن حسین امام زین العابدین کے پاس بھیج دیا۔ تو مختار جو ہے نا یہ پہلے نا اس نے یہ بھی بڑا چلاک تھا مختار بھی، مختار نے جب کوفے پہ کرنا تھا نا قبضہ تو سارے جتنے امام حسین کے قاتلین تھے نا ان کو بھی ملا لیا، بھی آ جاؤ میرے ساتھ میں قبضہ کرنے لگا۔ پتہ اس کو تھا 5,000 بندہ ساتھ ملا لیا، ان کے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا، بندے بڑے راضی ہو گئے، مختار بھول گیا امام حسین والی گل۔ مختار نے کہا بیٹا میں بات تو پوچھوں تو سارے ٹھیک ہے نا۔ اس وقت وہ بندے سارے جا کے امام اور بتاتے بھی یہی ہیں کہ یہ جب مختار کے ساتھ عبید اللہ بن زیاد وہ بندے سارے بیٹھ گئے تھے وہاں پر، اس کے دائیں بائیں مشہور بن گئے، عہدے لے لیتے ہیں نا اس وقت پھر جب حکومتیں مضبوط کرنی ہوتی، تو بندے گئے، کچھ حاجی گئے امام زین العابدین سے وہاں پر ملاقات کی، اور امام محمد بن حنفیہ کے ساتھ جو حضرت حسین کے بھائی ہیں، تو امام زین العابدین نے نہ کہا کہ کچھ بندے ہمارا اہل بیت کا نام لے کر حکومتیں حاصل کر لیتے ہیں لیکن ہمارے دشمنوں کو اپنے دائیں بائیں بٹھا کے رکھتے ہیں۔ وہ بندوں نے آ کے وہ بندے آئے کوفہ واپس، ہاں بھی حاجیوں سناؤ کیا حال ہے، کوئی گیا تھا اہل بیت کے پاس؟ مختار نے پوچھا، انہوں نے کہا جی گئے تھے، وہاں تو رنگ ہی اور نکلا۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا آپ کی تعریف کم کی، بتائی انہوں نے یہ بات ہے بھی اپنی حکومت مضبوط کر آ کے تو اب مختار جو ہے نا وہ ہمارے جتنے بھی قاتلین ہیں ان کو معافی دے دی۔ تو برکیف مختار جو ہے نا وہ اس کا یہ پھر یزید کے یہ جو کہتا ہے نا کہ رہ گیا قصہ سر حسین کا کہ وہ گلی گلی پھرائے جانے کا اور اس جیسی دوسری ناب شناب باتیں، یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں، بہتان ہے جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ یہ کہتا ہے امام حسین کا سر گلی گلی پھرائے جانے کا واقعہ جھوٹا ہے، صحیح بخاری کا انکار ہے۔ کربلا سے کوفہ چلا گیا اقرار، وہاں سے بقیع بھیج دیا سر خود ہی اقرار، یزید کے پاس چلا گیا اقرار، آگے کیا لکھتا گلی گلی پھرایا جانے والا قصہ ہی جھوٹا ہے۔ یہ 286 پہ یار یہ یقین جانے ہیرے پاسا اکو رہنا، یا کھیڑے یا رانجا، ہیر کو یا رانجے کے ساتھ یہ رانے لگا لے یا کھیڑوں کے ساتھ چلی جائے، ہیں جو سپا نال بھی پھیرے تیرے تے جوگی نال بھی پھیرے، ہیں دونوں طرف ہوتے ہو۔ اور ختم کرو اس بات کو کہ بھی ملعون یزید نے کرایا جو کچھ کرایا ہے، کسی نے نہیں کرایا، صاف سیدھی بات مان کے قصہ ختم کر دو۔ تم لوگ نہیں بات نہیں مانتے، اس لیے یہ اس طرح کی کتابیں جب آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، نام سیدنا حسین، بار بڑی تعریفیں جی امام حسین، اچھا ٹائٹل کتاب بڑی خوبصورت چھاپ چھوپ کے اندر ایک چیپٹر پورا رکھ دو بھی امام حسین نے کسی کی کوئی بات نہیں مانی، امام حسین ضدی آدمی تھے، امام حسین کو صحابہ روکتے رہے، امام حسین اگر شہید بھی ہو گئے تو وہ بس غلطی ملتی ہو گئی اور ان کا یزید کا اس میں کوئی نہیں تھا۔ یزید بچونا ہے، یزید کے جتنے ہیں نا مامے چاچے وہ سارے اس نکل، یہ تو اس کا ہو گیا، اس کا ایک کا پوسٹ مارٹم ہو گیا بھی چلو یہ تو ختم کیا نا قصہ، یہ ان کی یہ صورتحال ہے۔ اچھا آ گیا عمر ابن سعد، عمر ابن سعد کے کیا کہنے گنڈے کے ہیں، صحابی رسول کا بیٹا عمر ابن سعد ساری رات سوچتا رہا، آ کے کہا کہ اس نے کس کا ارادہ تھا، تہران جو ہے اس کی گورنری لینا چاہتا ہے، تہران کے قریب ہی ایک علاقہ ہے ریگ، تو ریگ جو علاقہ نا آج کل تہران میں ایک قسم سے سمجھے وہ شامل ہے، تو تہران کی گورنری اس کا دل چاہتا تھا میں وہاں کا گورنر بن کے جاؤں۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کو سارا پتا تھا کہ اس کے اندر کی کیا خواہش ہے، اس نے کہا گورنری تب ملنی ہے وہاں کی اگر تو امام حسین کے ساتھ پہلے کربلا جنگ کر، وہاں سے آ کے میرے سے سرٹیفکیٹ لے جا، میں مور لگا کے تو تیری ایکسٹینشن دے کے تو تجھے آگے کر دوں گا۔ اس نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں کیسے جاؤں؟ تو رات بھر عمر ابن سعد سوچتا رہا، صحابی رسول کا بیٹا ہے، باپ نے پہلا تیر سعد بن ابی وقاص سے نبی پاک کی حمایت میں چلایا، اس نے پہلا تیر کربلا کی جنگ کا آغاز کرنے کے لیے چلایا،
یہ بدبخت اولاد ہوتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا پتر پیدا ہوتے وقت دیر کوئی نہیں لگتی. تو یہ عمر ابن سعد وہاں پر آ گیا. اس نے کہا اب کیا کیا جائے؟ اس نے کہا امام حسین کو شہید کرنا ہے، جاؤ. یہ مانے کوئی نہ، رات میٹنگ بلا لی سارے گھر میں میٹنگ. بھانجا ہی اٹھ کھڑا ہوا، مغیرہ بن شعبہ کا، وہ ادھر سے اس کی بہن تھی اس کے گھر میں. تو اس نے بھانجے نے اٹھ کر کہا ماما جی یہ کام بڑا خراب ہے، آپ یہ گورنری مت لیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ دنیا ہمیں اس میں ناک میں نکیل ڈال کے جگہ جگہ گھماتی پھرے. اس سے بہتر ہے کہ وہ کربلا چھوڑ دیں، ادھر کو رہنے. ساری رات کہتے سوچتا رہا. آخر غلبہ آ گیا کہ نہیں یار گورنری لینی ہے، جو مرضی ہے گورنر وہاں کا بن کے جانا ہے. یہ عہدے، یہ منصب جن کے لالچ میں یہ گیا، اور عمر بن سعد کو وہاں اس نے بھیج دیا. اب عمر بن سعد وہاں پر گئے، اس کے سامنے اس ظالم کے اس نے پہلا تیر چلایا. امام حسین کو اسی نے سارا شہید کیا. اس کی فوج نے، شمر اور یہ دونوں مل گئے، دونوں کا ایک خون خار ہو گئے جی. اپنے سامنے امام حسین کے خیمے لٹائے، ان کے بچوں کے سر قتل کیے. امام حسین اس کے کہنے پر، اس ظالم کے کہنے پر ابن اسیر لکھتے ہیں وَلَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ أَمَرَ عمر ابن سعد فَرَكِبُوا خُيُولَهُمْ وَأَوْتُوهَا الْحُسَيْنَ. حسین کو جب شہید کیا گیا تو عمر ابن سعد نے اپنے گھوڑ سواروں کو حکم دیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر سیدنا حسین کی لاش کو چور چور کر ڈالیں. چنانچہ امام حسین کی لاش کو پر بار بار گھوڑے دوڑائیں اور انہیں روند کے رکھ دیں. یہ آپ جا کر پڑھ لیں، اسد الغابہ فی معرفت صحابہ. یہ امام اہل سنت ہی ہیں، ابن اسیر، انہوں نے یہ لکھا. اسی کے ظالم کے حکم سے یہ ہوا کہ وہ تن نازنی جو رسول اللہ کی گودوں کا پالا ہوا تھا، جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چومیں، جفیاں ڈالیں، ممبر پہ کندھوں پہ بٹھائیں، اس بدماش کو یہ نبی کا صحابی کا پتر ہے. اور یہ کیا کالے کرتوت اس کے ہوتے جا رہے ہیں آپ ذرا دیکھیں. اور پھر اس نے جو کچھ کیا وہ پھر ہو گیا، جو کچھ ہونا تھا بتا دیتا ہوں اس کا بھی حشر پھر کیا ہوا. یہ جا کے بعد میں امان لے لی. مختار کا دور آیا، اپنا لڑکا حفص جو تھا، اس نے اس کو کہہ دیا کہ تو جو ہے نا حفص، تو جا کے نا مشیر بن جا مختار کا. اب میں بڈھا ہو گیا ہوں تو میں گھر میں توبہ تلا کیا کروں گا. وہ جب بندوں نے جب آ کر بتایا مختار کو کہ امام زین العابدین تو یہ کہتے ہیں بھی جو ہمارے اصلی قاتل ہیں ان کے پتوں کو تو مشیر بنا لیا اس نے ہیں، اور خود جو بڑے آرام سے بیٹھے حکمرانی کر رہے، نام ہمارا لیتے ہیں کہ اہل بیت کے نام پر حکومت لینی ہے جی، ان کے قاتلینوں کو انجام تک پہنچانا ہے. جیسے یہ کہتے رہے بھی ہم نے یہ کر دینا ہے، وہ کرنا ہے، پبلک دنیا. پھر بعد میں دیکھ یہی حشر ہوتے رہے حکومتوں کے. تو امام حسین نے کہا، انہوں نے کہا اچھا. تو اس نے اسی وقت اشارہ کیا، اس نے کہا کہاں ہے عمر ابن سعد؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا میرا باپ جو ہے وہ گوشہ نشین ہو گیا. تو اس نے کہا اس دن گوشہ نشین کیوں نہیں ہوا جس دن کربلا جانا تھا؟ یہ بعد میں آخر عمر میں توبہ تے تسبیحاں تے ہیں جی، مسلے تے نمازاں تے سجدے تے روزے تے قرآن مجید دب. اللہ نے کہا کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ تو اس دن کیوں نہیں ہو گیا گوشہ نشین جس دن تیرے باپ نے عمر بن سعد نے جانا تھا کربلا، تو اس دن گوشہ نشین. کہتا ٹھیک ہے بھائی میں نہیں گورنری لیتا. تو حفظ چپ کر کے کھڑا رہا. تو اشارہ کیا اس نے اپنے بندے کو، بندہ گیا. عمر ابن سعد وہاں گھر میں بیٹھا تھا. اس نے کہا کتنے ہے عمر ابن سعد؟ عمر ابن سعد نظر آ گئے سامنے. سر کاٹا اسی وقت اس کا، لا کے وہی سر رکھا جہاں امام حسین کا سر آیا، وہاں لا کے سر رکھا. حفظ بیٹھا تھا پاس لڑکا. کہتا حفظ کے مختار کا دماغ پھلا ہوا تھا اس وقت. اس نے کہا پہچانتا ہے کس کا سر ہے؟ کہتا ہاں میرے ابے کا سر ہے اور میں بھی اس کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا. اس نے کہا اس کی بھی گردن اتارو، اس کی بھی گردن اتارو. اور اس نے کہا کہ میں اگر سارا قریش مار دوں نا تو امام حسین کی انگلی کی پور کا صدقہ بھی نہیں ہے. اگر میں کو تم مجھے نخرے کر کر کے دکھاتے ہو، ایک طرف امام حسین کو شہید کرتے ہو اور دوسری طرف تم یہ حرکتیں کرتے ہو. تو اس نے اس وقت جو ہے نا امام حسین کے قاتلین کے اس نے دوسرا انجام. تیسرا شمر بھاگ گیا. پھر بھاگ جاتے ہیں، پہلے بڑے شمر دل جوشن، یہ ایک طرح سے حضرت علی کا سالہ بھی لگتا ہے. کام بڑے خراب ہیں. حضرت عباس جو ہے یہ ان کا ماموں لگتا ہے رشتے میں، جو امام حسین کا ستیلے بھائی ہیں نا چار، ابو بکر، عمر، عثمان، عباس. تو وہ ان کا ماما بھی ہے. کربلا میں ان کے لیے یہ عبید اللہ ابن زیاد سے امان لے آیا تھا کہ جناب ان کو چھوڑ دیں. اور انہوں نے کہا تو ہمارا رشتے میں ماما لگتا ہے دور سے، ہے تیری بے حیائی، ہم رسول اللہ کے پتر کو میدان میں چھوڑ جائیں؟ کل کو علی کو اپنے چہرے نہیں دکھانے ہیں. عباس علمدار جو ہیں امام حسین والے، ان کو اسے پیشکش کی. پھر بھاگ گیا شمر. پھر بھاگا. بات جی کیا بھاگنے بھگانے کی باتیں، بھاگ جاتے ہیں نا پھر رکتے نہیں نا ایک جگہ پر. وہ پھر کہتے ہیں اب کرو مقابلے.
تو کہتے ہیں پھر بہت بری موت، یہ نا شمر جو ہے نا یہ تو اس کو پکڑ لیا جی، اس کے پیچھے بندے چڑھا دیے مختار نے کہا مجھے ہر حالت میں شمر چاہیے. یہ نکل گیا وہاں سے، جا کر کے اس نے وہاں پر ایک گاؤں میں پناہ لے لی. ایک کسان وہاں پر اس کو ملا، اس نے اسے کہا کہ تو عبداللہ ابن زبیر کو خط لکھ، یہ لے جا اور اسے جا کر کہہ کہ میں نا تمہارے ساتھ اب مل جانا چاہتا ہوں. امام حسین کے اکثر قاتلین جو ہیں جب مختار آیا اور اس نے پکڑ دکڑ شروع کی، وہ سارے بھاگ کے جا کے عبداللہ ابن زبیر کے پاس ان کی فوج میں شامل ہو جاتے تھے. یہ بے ایمان لوگ ہوتے ہیں، ادھر سے بچنے کے لیے ادھر، جناب ہمیں آپ اپنے ساتھ ملا لیں، میں آپ کی حکومت مضبوط کروں گا. یہ وہ ہے جو بے ایمان قاتلین کوفہ جن کا کہتے ہیں جی امام حسین کوفے میں بلایا تھا، یہی ہے وہ. جب امام حسین کا پلڑا دیکھا امام حسین کی طرف ہو جاؤ، جب دیکھا عبیداللہ ابن زیاد کا پلڑا ادھر ہو جاؤ، جب مختار کا دیکھا ادھر ہو جاؤ، جب مختار سے نکلے عبداللہ بن زبیر کے پاس ہو جاؤ. یہ ہیں وہ قاتلین کوفہ جن کو امام حسین کہتے تھے بلایا تو تم ہی نے. یہ پلڑے باری دیکھ کر پھر جانے والے لوگ جو ہوتے ہیں یہ کوفی ہوتے ہیں یہ سارے. تو اس کو جب بلا لیا بس اس وقت یہ امام حسین کے سامنے اس وقت آ گیا. امام حسین علیہ السلام نے پھر اس کو، وہ حضرت مختار کے سامنے آ گیا. حضرت مختار کو پتا چل گیا، اس نے کہا بندہ ڈھونڈ کے لاؤ مجھے جہاں بھی چاہیے. تو وہ اس نے خط دے کے کسان کو بھیجا ہے. تو کسان دوسرے کسان کے پاس کھڑا ہو گیا، یار میرے پاس شمر چھپا بیٹھا ہے. وہاں سے اس کا سپاہی جا رہا تھا وہاں کے گورنر کا، وہ مختار کا ہی لگایا ہوا گورنر تھا اس گاؤں میں. اسے کہا کدھر جا رہے ہوئے؟ اور جی ہمیں وہ جی میرے گھر میں شمر چھپا ہے، اس نے یہ خط دیا. اس نے کہا کوئی بات اس کو بتانا نہیں، کہاں پہ ہے؟ کہتا 3-4 میل پیچھے ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. لے آئے پکڑ کے، پھر اس کو شمر کو بلا لیا. اس نے کہا لے کر آؤ اس کو. تیل کھولتا ہوا کڑایا تیار کیا اس نے اس کے اندر. اس نے کہا ہاتھ پاؤں کاٹو اور اس کتے کو اسی کے اندر کھولتے تیل کے اندر پھینکو. یہ ہیں حشر ہو رہے ہیں، یہ بڑے نیک بنے پھرتے ہیں، ان کا بھی یہی حشر ہونا ہے. جیسے قاتلین حسین جو ہے نا ان کو مختار نے نہ چھوڑا، انشاءاللہ اللہ نے ان یزیدیوں کو قیامت والے دن چھوڑنا، ان کو بھی اٹھا کے جہنم میں ویسے ہی پھینکنا جیسے قاتلین، کیونکہ یہ اس کے حمایتی ہیں. کیونکہ میں بتاتا ہوں نا کہ امام ابن تیمیہ نے کہا کہ جو قاتلین حسین کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ مدد کی یا ان کے قتل پہ راضی ہیں نا کہ اچھا ہوا مارا گیا، ان سب پر اللہ کی لعنت کی ابن تیمیہ لکھتا ہے. تو اب تک لعنت برس رہی ہے ناصبیوں کے اوپر جو امام حسین کے جو قاتلین ہیں یہ ان کے حمایتی ہیں. ان کے امام نے ان کے اوپر اتنی لعنت بھیج دی ہے بھی ہمیں بھیجنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں رہ گئی، اتنی لعنت ان کے اوپر پڑ رہی ہے. اللہ اکبر. ایک بندہ پھر اور پکڑ لیا امام حسین. آ جا بھی تو کون ہے؟ عبیداللہ ابن اسید جوہنی تے مالک بن بشیر. ایک نے امام حسین کے خیمے کو آگ لگائی تھی اور دوسرے نے امام حسین کی پگڑی اوپر سے اتاری تھی. ان کی عزت کا بے عزتی کرنے کے لیے پگڑی پکڑ لیا اس نے. مختار نے کہا لے کر آؤ. کیا جرم تھا؟ آپ پوچھتے ہیں یہ کربلا کا واقعہ کہاں سے آیا؟ وہ جی فلانا راوی کمزور ہے، فلانا راوی کمزور. آپ بھی بتایا ہے انہوں نے. جب چھتر پریڈ ہوتی وہ مانتے نہیں، آپ کے پاس مجرموں کو منا نہیں لیتے. ہاں جی بم دھماکہ بھی وہاں کیا تھا میں نے. انہوں نے کہا اوئے کدھر سے آیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو امام حسین کے خیمے کو آگ لگائی، غلطی ہوگی. انہوں نے کہا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے امام حسین کی کلائی پہ تیر مار کے نا تو ان کی کلا شریف جو تھی وہ اتار کے نیچے پھینک دی ان کی پگڑی. تو مختار نے اسی وقت کہا ان کا دونوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو اور اس کے بعد ان کی نسیں کاٹ دو. وہ پھر اس نے یہاں سے رگیں کاٹ دی، خون بہ بہ کے نا سسکتے سسکتے پانی بھر گئے. ایک اور تھا مالک بن بشیر، اس کو پکڑ لیا، یزید کی فوج کے اندر شامل تھا. اس کو پوچھا ہاں بھائی امام حسین کے لشکر میں تو گیا؟ ہاں جی میں گیا تھا. تو اس نے کہا پھر تجھے رحم نہ آیا؟ کہتا جی میں کیا کرتا، مجھے وہ لشکر والے زبردستی لے گئے. اس نے کہا پھر تو آج ہمیں تو نے کیا تھا؟ کہتا میں نے امام حسین کی تلوار لی تھی. اس نے کہا اس کے بھی ہاتھ پاؤں فوری طور پر کاٹو اور اس کو بھی پتا چلے بھی امام حسین کی انہی ہاتھوں سے تلوار انہوں نے چھینی تھی. تیسرا پکڑ لیا نافع بن مالک. ادھر آئے تو کون ہے؟ اور جی میں جی نہر فرات کا پہرے دار تھا جی، میں وہاں پہرے دیتا تھا، میں نے پانی نہیں پینے دیا کسی کو، حتی عباس کو کوئی شے لے کر نہیں جانے دی. یہ چھپ گیا تھا ایک جگہ پر، ایک مائی کو کے گھر میں مائی کو 1000، یہ آج کے نہیں بڑے پرانے چھپتے ہیں، مائی کو 1000 اشرفی دی. مائی دسی نا، مائی بھی بڑی پکی تھی، 1000 اشرفی بھی لی. مائی نے جا کے بتا دیا مختار کو. مائی نے کہا میرے گھر میں امام حسین کا قاتل چھپا بیٹھا ہے، پکڑ لے اس کو. اسی وقت اس نے ابو عمرہ کو اس کا نکل جا کے حاجب کو کہا جا کے پکڑ کے 50 سوار گئے وہاں سے نکال کر اس کو لے کر آیا اور اس کو بھی پھر اس نے ذبح کر کے نا اس نے کہا اسی طرح حسین کے پانی بند کیا تھا. ایک اور تھا حارث بن بشیر، بڑا ظالم تھا، اس نے بھی امام حسین کی شرکت کی، اس نے اس کو بھی پکڑ لیا. ایک تھا حارث بن نوفل،
اس کے بارے میں بڑا مشہور تھا. سامنے جب مختار کے حارث بن نوفل لایا گیا نا, اس نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا حارث بن نوفل نے کہا تیرا جرم کیا ہے, تجھے کس جرم میں پکڑ کے لے کے آئے؟ 4000 کی فوج گئی تھی, کوئی 10,000. کہتا ہے بندے کو تھوڑے تھے, تیرا کیا جرم ہے؟ کہتا جی بس کچھ نہیں, غلطی ہوگی. او غلطی کیا ہوئی ہے؟ کہتا زینب جو تھی نا وہ سامنے بیٹھی روتی تھی بھائی, تو میں نے اس کے منہ پر تازیانہ مارا. روتی ہے یہ کہتے ہوا کچھ نہیں. اس نے کہا روتی. اور زیاد نے کہا جلا سے اتنے تازیانے مارنا اس کے چہرے پہ, اس کا چہرہ شکل اس کی بگاڑ کے رکھ دے, اور 1000 تازیانے مارنے جب تک کہ تم نے ڈالنا. مار مار کے 1000 کوڑا لگوایا اور 1000 تازیانہ لگوا کے اس کی شکل بگاڑ دی. اس نے کہا تھک جائیں, تو نے پیاسا قتل کیا, تجھے رحم نہ آیا امام حسین کے اوپر؟ اور ظالم تجھے زینب پر کوئی ترس ہی نہ آیا؟ بیتنے بھائیوں کے لیے ابھی تم مارتے پیٹتے رہے وہاں پر. تو اس نے نوفل بن حارث کی وہاں پہ بھی اس کی گردن تھا. بس پھر ایک اور تھا خولی بن یزید, بڑا حرامی امام. اس کے تو قصہ الگ ہی سنانا چاہیے نا. امام حسین کا سر بازاروں میں یہی لے کر پھرتا رہا خولی بن یزید. تو ایک دن جب اس کو پتا چلا تو یہ اپنے گھر میں لے گیا جی, گھر وہاں لے جا کے اپنی بیوی کو بڑے شان سے بتاتا رہا ابھی میں سر لے کر آیا ہوں. بیوی اس وقت اس کی بڑی اس کے ساتھ خراب. اس نے کہا بے حیا, دنیا اپنے گھر میں مال دولت لے کر آئی, تم امام حسین کا سر لے آیا. آج سے تیرا میرا بستر الگ, میں تیرے بستر پہ کبھی نہیں آؤں گی. تو یہ اس قسم کا نکلا ظالم. تو یہ پھر جو ہے نا, اس نے اپنی, اس کی دونوں بیویاں تھیں, ایک شام کی رہنے والی تھی, کوفے کے رہنے والی نے پکڑوایا. گھر پہ جب حملہ ہوا تو خولی بن یزید پکڑ لیا گیا, لایا گیا اس کو امام حسین کے ساتھ وہاں پر. ہاں جی, تو آپ دیکھیں پکڑنے کا انداز بھی, بیویوں کو قسم دے دی بھی تم دونوں کو قسم کہ اگر تم نے مجھے پکڑوایا تم دونوں کو طلاق. بیویاں گئی ڈر, انہوں نے کہا اچھا, پہلی ڈر گئی, اس سے پوچھا کہاں ہے تیرا شوہر؟ وہ کہتی گھر نہیں ہے, مجھے نہیں پتا. دوسری کوفی جو تھی اس سے پوچھا ہاں بھائی کہاں تیرا شوہر؟ اس نے کہا پتا مجھے بھی نہیں ہے, ساتھ اشارہ کر دیا. اس نے کہا پتا مجھے بھی نہیں ہے. تو کہاں سے؟ بیت الخلا میں, ٹوائلٹ کے اندر ٹوکرا لے کے اندر چھپا ہوا. اللہ, جب حسین کا سر لانا میں دڑے نا بازار لے آیا حسین کا سر میں چکے. جب اس طرح کے اوپر بند پڑتی ہے پھر مرغی کے ٹوکرا میں تھلے تو لیٹرین چڑھ جاتے ہیں. امام اس نے کہا پکڑ کے نکالا اس کو. اسی وقت اس کو پکارا, ہاں بھائی تو نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے, پھر مجھے 5000 روپیہ دینار اس وقت ملا تھا. اس نے کہا ظالم تجھے امام حسین پر کسی صورت میں کوئی ترس نہ آیا کہ تو نے امام حسین کے ساتھ کیا کیا؟ تو ملعون, تو کافر تھا یا مسلمان؟ اس نے کہا میں مسلمان. اس نے کہا کب اسلام میں جائز ہے کہ تو اس طرح سر لے کر جگہ جگہ پھرتا رہا اور عورتوں کو اور بچوں کو تو تشہیر کراتا رہا اور انہوں نے اسیر کیا اور امام حسین کا سر نیزے پر؟ کہتا میں کب اکیلا تھا, میرے ساتھ اور بھی تھے. انہوں نے کہا جس طرح کا تو ملعون اس طرح کے وہ ملعون. اس نے ایک نے کہا کہ یہ وہی ہے جی جس نے یہ بھی بتاتا رہا ہے کہ بچیاں جو تھیں امام حسین کے ساتھ ان کے کانوں کی بالیاں یہی کھینچتا رہا ہے, ساری سونا اکٹھا کرتا رہا. خولی کو پکڑ لیا. اس نے کہا اچھا تیرا تو میں علاج اس طرح کرتا ہوں. بس اس نے پھر جو کہا نا, اس نے کہا تو نے پھر امام حسین کا بستر, امام زین العابدین کا بستر بھی اسی لیے چھینا تھا. مختار نے پھر اس نے کہا پہلے سب سے پہلے دونوں آنکھیں ہاتھ اس کے کاٹ, دونوں ہاتھ کاٹے گئے. پھر اس نے کہا لگ اس کے پاؤں لاکھ کاٹ, پاؤں لاکھ کاٹے گئے. اس نے کہا گرم سلائیاں لا کے اس کی آنکھوں میں پھیر دو. گرم سلائیاں پھیری گئیں. اس کے بعد اس نے کہا اس کے گرم کڑایا لایا جائے تیل کا, جسم کو اٹھا کے اس کے اندر کر دیا. اس سے باہر نکالا, ہڈیاں نکال کے پھر ان کو راکھ بنا کے فضا میں اڑا دیا. اس نے کہا لے لیا حسین بن علی کا بدلہ میں نے. یہ ان کے ساتھ ہوا ہے. اور کوئی ایک بندہ نہیں اس نے چھوڑا. مختار کا چھوڑنے کو اس نے کہا میں نے ایک بندہ نہیں تم لوگوں کا چھوڑا, تم لوگوں نے جو ظلم کمائے نا امام حسین کے ساتھ. اور اس طرح یہ وہ کارنامے ہیں جو انہوں نے سارے انجام دیے ہیں. اور امام حسین کا کہتا ہے کہ پہلے تو اس نے جو نا 500 آدمی بیٹھتے ہی سب سے پہلے, کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں گئے تھے, تو 500 آدمی کہتے ہیں بیٹھتے ہی اس نے سب سے پہلے کہا کہ سب سے پہلے 500 آدمی کو پکڑا جائے. وہ 500 آدمی جتنے بھی ہیں ان کو لایا جائے جو امام حسین کے قاتل, اور ان سب کی گردنیں کٹوا کے اور کچھ بھاگ گئے. جو بھاگ گئے ان کے مکان سارے گرا دیے اس نے, جائیدادیں ساری ضبط کر لی, کوئی کدھر کو نکل گیا کوئی کدھر کو نکل گیا. اس کے بعد امام حسین کا یہ جو سارا کام ہے اس نے شکر اللہ کا ادا کیا, بھی اللہ تیرا شکر ہے لاکھ لاکھ. اب آ گیا یہ اپنا شمر کا بارے میں میزان الاعتدال نکالنے امام ذہبی کی, آپ کو وہاں پر پتہ چل جائے گا. اس کسی نے پوچھا امام ذہبی سے بھی یہ بندہ جو شمر ہے اس سے ہم حدیث لیں, کام دیکھ لیں, ایک طرف حدیثیں بیان ہو رہی ہیں, یہ شیخ الحدیث آج کے نہیں بنے ہوئے, امام حسین کے قاتلوں میں کئی شیخ الحدیث ہیں.
اس لیے آپ نئے نہ سمجھا کریں بھی یہ شیخ، وہ تو شیخ الحدیث ہے جی. تو قاتل یہ شمر کے بارے میں بھی آ گیا نا، یزید کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس سے روایت لی جائے. حدیثیں سناتے تھے اپنی مجلسوں میں. وہ تو امام ذہبی نے کہہ دیا اور کئیوں نے کہہ دیا کہ وہ یزید اس قابل ہی نہیں کہ اس سے روایت لی جائے. یہ امام ذہبی نے کہا نکال کے ان سے کہ نکال کے دیکھیں بھی اس سے کیوں نہیں حدیث لینی چاہیے. حدیث کے لیے ثقہ ہونا اور اس کے لیے راوی کا سچا ہونا اور حافظ ہونا بہت ضروری ہے. تو انہوں نے روایت بھی نہیں لی شیعوں سے، حالانکہ کئی جگہ پر بخاری شریف میں روایتیں آئی ہیں. بخاری کے اندر 200 راوی ہیں شیعہ، 200 شیعہ راوی ہیں. تو یہ اس سے نہیں روایتیں. تو کب امام حسین کا یہ شمر یہ بھی شیخ الحدیث ہے. کسی نے پوچھا جی یہ بھی شیخ الحدیث ہے؟ حدیث تو بیان کرتا ہی ہوگا نا، آخر ہر ویلے تک نہیں شراب پیندے، کبھی کبھی پی لیتے ہیں، تھوڑی سی جو پی لی ہے ہنگامہ کیوں بپا ہے تو یہ پی لیتے ہیں، کر لیتے ہیں. تو وہ آگے پھر کہ لیس باہل للروایاتی فانه احد قاتلۃ الحسین، یہ حدیث روایت کرنا کا اہل نہیں کیونکہ یہ خبیث قاتلین حسین میں سے تھا. پھر آگے لکھتے ہیں کہ امام ابو اسحاق نے کہا ہے کہ شمر ہمارے ساتھ نماز پڑھتا اور دعا کرتا تھا اللہم انک تعلم انی شریف فاغفر لی، اللہ تجھے پتہ ہے میں بڑا بے شریف ہوں، بے گناہ ہوں. آگے کیا فاغفر لی، میری مدد، میری اللہ مجھے مغفرت فرما دے. تو کل تو راوی کہتا میں نے اسے کہا کیف یغفر اللہ لک، اللہ تجھے کیسے معاف کر دے. وقد انت علی قتل ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتر کو شہید کیا ہے. تو قالا وہک، شمر نے کہا مجھے کہنے لگا افسوس تجھ پر. فکیف نصنع، ہم کیا کر سکتے تھے. انا امراؤنا ہؤلاء امرنا بامر فلم نخالفهم ولو خلفناهم كنا شر من هذه الحمر السکات، اگر ہم انکار کرتے تو ہمارا حشر پانی ڈھونے والے گدھوں سے ہو جاتا. تو یہاں پر پھر امام ذہبی لکھتے ہیں کیا کہتے ہیں، کہتا جی ہم انکار کرتے تو ہمیں گدھے بنا دیتا، ذلیل کرتا بڑا. تو امام ذہبی کیا لکھتے ہیں کل تو میں یہ کہتا ہوں ان ھذا لعذر قبیح فانما طاعت فی المعروف، یہ اس کا بدترین بہانہ ہے کیونکہ حکمرانوں کی اطاعت اللہ نے صرف نیکی کے کاموں میں کرنے کی ہے، برائی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کی. اب یہ سمجھیں یہ محدثین بنے، یہ محدث ہے جی آپ ان کے کارنامے سنتے جائیں، یہ کوئی ایک محدث ہے. یہ آپ کہتے ہیں نا فلانا قاسم شیخ الحدیث ہے، اس نے کتاب لکھی ہے، اس نے قرآن مجید کا ترجمہ لکھا ہے، شیخ الحدیث ہی تھا. یزید بھی شیخ الحدیث تھا، حدیثیں تو سارے سناتے تھے اس دور میں کیونکہ ابے جو تھے وہ سارے صحابی تھے. عمر بن سعد کون تھا، اس کا ابا جی کون ہے، سعد بن ابی وقاص، جنتی صحابی ہیں. تو اپنے ابو سے جو حدیثیں سنتا ہوگا آگے ہی سناتا ہوگا شیخ الحدیث. عبید اللہ ابن زیاد کون تھا، زیاد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نہیں تھا، آپ کی زیارت نہیں سکی، مخزرم ہے. یہ آدمی جو تھا یہ زیاد، یہ اس نے حضور کے اور صحابہ کو دیکھا ہوتا عبید اللہ نے، تو یہ کون تھا، یہ بھی شیخ الحدیث تھا. یزید بھی شیخ الحدیث تھا، اس کے ابو حضرت معاویہ نہیں تھے. شیخ الحدیثوں کا پرواہ نہیں کرنی، کام دیکھنے ہیں بھی اسلام کے لیے کیا کیے ہیں. حدیثیں نہیں سنانی بھی کالا میں تے کالا اونے تے کالا اینے تے حدثنا میں تے اخبرنا اونے، یہ نہیں دیکھے جانے اسلام کے ساتھ کیا کیا ہے. یہ دیکھا جانا ہے کہ اسلام کا جب حشر نشر ہو رہا تھا تو اس وقت ان لوگوں نے امام حسین کے ساتھ کیا کیا. باقی کوئی آپ ایک بات کہتے ہیں، دیکھ لیں کہ ان کے لیے جتنے امام حسین کے جو ہے یہ آپ دیکھ لیں تاریخ دمشق میں آتا ہے کہ جب بھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہوئی کہ حضرت حسین جو ہیں یہ شہید ہو گئے ہیں تو کیا ہوا، قد فعلوها ملا اللہ بیوتہم او قبورہم علیہم نارا ووقعت مغشیا علیہا وقمنا. انہوں نے کہا کیا انہوں نے حسین کو قتل کر دیا، اور پھر بی بی ام المومنین ام سلمہ نے کیا بد دعا دی، انہوں نے کہا اللہ ان کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے. بد دعا کی قاتلی نے. یہ کہتے جی اگر کہا بھی تھا، یہ مجھے یاد ہے آج تک عبدالسلام بٹوی جماعت دعویٰ والا، ٹکر ہو گئی ایک دفعہ 2-3 ہزار، آج سے کوئی 17-18 سال پرانی بات ہے. آتش بھی جماعت تھا، پہنچ گیا میں مسجد فردوس میں، کہتا ہے امام حسین کے قاتلین جو ہیں وہ کافر ہو گئے امام حسین کے قتل سے. فقہی بہانہ، کیا فقہ کے اندر مجھے قانونی طور پہ جکڑنے لگا. میں نے کہا نہیں، پھانسی پھنسا لیتے ہیں نا. کہتا وہ کافر ہو گئے. میں نے کہا نہیں. کہتا حد زیادہ فاسق ہی ہو گئے نا، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو کہ اللہ انہیں معاف کر دے. اگر انہوں نے امام حسین کو قتل کر دیا تو ان کو اللہ معاف کر دے یہ گناہ. میں بیٹھا تھا، میں نے اسی وقت وہی جواب، کیونکہ علی کا ماننے والا ہوں نا،
تو علی کے ماننے والے کے لیے جواب دینے بڑے آسان ہوتے ہیں. میں نے کہا حضرت عثمان کو قتل کرنے والے جو لوگ تھے وہ سارے کافر ہو گئے ان کو قتل کر کے؟ کہتا نہیں. تو میں نے کہا فاسق ہی ہوئے؟ کہتا ہاں. میں کہا دعا کر اللہ حضرت عثمان کے قاتلینوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے. مجمع سخت ہو گیا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر حنان اور ہکا بکا ہو گیا، ہکا بکا ہو گیا. یہ وہی بہانہ ہے جو حضرت عمار کی جب شہادت ہوئی تو لوگوں نے جا کے حضرت معاویہ کو کہا. بھی علی کہتا ہے کہ یہ عمار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تجھے ایک باغی گروہ جو جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا. کس کی طرف؟ جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا، تجھے وہ گروہ قتل کرے گا، اور تو عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف ہے. مولوی آ گیا میرے حضرت صاحب کے دور میں، کہتا یہ کہاں ہے بخاری شریف میں؟ ویسے حافظ بخاری ہیں، میں کہ نکال کے دکھاتا ہوں. ابھی یہ ڈھونڈتے ہیں، کہتے ہیں یہ کتنے حدیثاں پہ ہیں وچے ہی ہے. اکھاں کھول کے پڑھنیاں پڑتی ہیں نا، تو اکھیں تو باندھ ہیں تم لوگوں کی، ککرے پڑے ہوئے ہیں. کتاب المساجد باب بنیان الکعبہ، اس کے اندر لکھا ہے کہ مسجد نبی بن رہی تھی، حضرت سارے بندے ایک ایک اینٹ لے کر آ رہے تھے. حضرت عمار بن یاسر دو دو اینٹیں اٹھا کے لے کے آئے. جذبہ بڑا تھا، مار بڑی کھائی. ان کی ماں اسلام کی پہلی شہید خاتون، ابا ان کا وہاں شہید کر دیا گیا. حضور پاک نے جب کبھی گزرنا ان کے سامنے سے کوڑے پڑے ہونے، مارے پڑے، مار زمین پہ لٹایا گیا. اس کے باپ کو مار پڑی، اس کو پڑی، ماں کو اونٹوں کے ساتھ چیر دیا گیا. تو عمار نے اس طرح آنکھیں دیکھ لی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کافر کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. حضور صحابہ کو دیکھنے جاتے، میرے صحابہ کو مارے پڑے، کیونکہ ابو طالب کی وجہ سے لوگ کہتے نہیں تھے کچھ بھی نبی پاک کو ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے کہنا عمار اور آل یاسر صبر کرتے رہنا، جنت میں تمہارا بڑا مقام. تو عمار کے اندر جوش اور جذبہ، جو پہلے کارکن تھے نا جماعت اللہ کے نبی نے جو بنائے، وہ سارے صحابی جوشیلے تھے. یہ بعد میں جو ایمان لے کر آئے ان کے اندر وہ جوش نہیں تھا. جو سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو پہلے صحابہ لے کر آئے وہ جوش تھا. دو دو اینٹیں چک چک کے لے کر آئے. حضور پاک نے مٹی صاف کی اپنے ہاتھ سے. آپ نے فرمایا عمار دو دو اینٹیں ایک ایک لے. انہوں نے کہا نا اللہ کے نبی دو، دنیا ایک ایک، میرا جی کرتا ہے اسلام چڑھے، خلافت قائم ہو، تیری حکمرانی ہو، دنیا تجھے دیکھے. جذبے تھے. تو آپ نے فرمایا عمار کیا وہ وقت ہوگا تقتل فئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی گروہ قتل کر دے گا. یہ ہمارے خالد جامی صاحب کہتے ہیں ان کو باغی نہیں کہنا چاہیے، الوا اس کو رسول نے کہا ہے باغی. تو کون ہوتا ہے یہ لفظوں کو بدل دینے والا؟ جس کو نبی باغی کہتے ہیں اس کو وہ مجھے مولوی کہتا ہے باغی کی تعریف اب ہم کتاب میں دیکھیں گے کیا ہے. وہ حافظ محمد زبیر ڈاکٹر بنا ہوا ہے، ڈاکٹر اسرار کے ساتھ تھا پہلے، پھر اب الگ وہابی ہو گئے. کہتا جی باغی کا مطلب ہے چاہنا، چاہنے والے لوگ الو ہمیں بناتے ہیں پاگل، نہ ہم نے بخاری شریف نہیں پڑھی ہے. یہ حافظ یہ شکر کرے یہ اسلام. ہمارے مولانا وحید الزمان جو تھے نا، نواب صدیق حسن صاحب، وہ پرانے اہل حدیث جو لوگ ہوتے تھے وہ بڑے اعلیٰ تھے. انہوں نے پرانے زمانے میں دیکھ لیا کہ یہ جو انگریزوں نے ہم پہ قبضے کر لیے ہیں، یہ مسلمانوں کے اندر اسلامی نظام حکومت نہیں آ رہا. تو انہوں نے مولانا وحید الزمان کو پیسہ دے کر سب سے پہلا کام یہ کیا، کتابوں کے ترجمے کرا دیے، بخاری شریف کے اور مسلم شریف کے 6 کی 6 موطا کے 7 کتابوں کے ترجمے کرا دیے بھی لوگ عام عوام بھی پڑھ لے. ورنہ یہ ہندوؤں کی طرح اپنے پاس انہوں نے رکھا ہوا تھا قرآن مجید اور حدیث شریف بھی، عوام نہ کہیں پڑھ لے. ترجمے ہو گئے، کر دیے دنیا نے ترجمے. ہمیں پاگل بناتے ہو ہیں. آگے نبی نے، میں نے مجھ سے سوال ہوا یہ باغی کی تعریف، میں نے کہا میں کیوں کون ہوتا ہوں باغی کی تعریف کرنے والا؟ نہ آپ کریں نہ میں کروں. کرتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی سے پوچھنا ہے باغی کون ہے؟ نبی کہتا ہے باغی وہ ہوگا جو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، اور جو باغیوں کے مقابلے میں ہوگا وہ جنت کی طرف بلاتا ہوگا، وہ عمار بن یاسر ہے. اب بتا، میں نے کہا باغی کی تعریف نہ تو کرنا، میں نے تو ہکا بکا پریشان بھی. اب اس نے پھنسا لیا مجھے. میں نے کہا نہ تو کرنا میں کر، ترجمہ نہ تیرا نہ میرا. کرتے ہیں آ چل فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر ہو جائے تم میں کچھ تنازع، فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو آ جاؤ اللہ رسول کے پاس. آ گئے. پھر بخاری شریف کھول لی، اندر سے یہ نکل آیا. تو عمار بن یاسر کی خبر جب حضرت معاویہ کو پہنچی تو اس نے حضرت معاویہ نے بہانہ بنا لیا. کیا بہانہ بنایا؟ بھی علی لے کر آیا تھا اس کو، اس لیے جو لے کر آیا قتل بھی اسی نے کرایا. الٹی حدیث چلا دی. حدیث صحیح سن کے توبہ نہیں کی، الٹی حدیث چلا دی. حضرت علی نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ حضرت حمزہ کو رسول پاک نے شہید کرایا بدر میں، اب احد میں ہیں وہ کرایا، پھر نبی نے شہید کرایا، کافروں نے نہیں کیا. حضرت علی نے بھی پرانا جواب دیا بھی تیرے ہی تھے بڑے، تیری داد ماں تھی جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا.
پرانا حوالہ حضرت علی نے بھی نکال کے وہ حوالہ دیا نا بھی چپ. وہی اس طرح میں نے عبدالسلام بھٹوی کے ساتھ وہ کیا نا کہ چپ کر گیا, جواب آ گیا. تو یہ بی بی ام سلمہ نے کیا کہا کہ اللہ قاتلین حسین کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے. یہ بی بی کس کا ہے یہ کہتی ہیں. اور پھر انہوں نے اس کے بعد کہا, کہتے اسی طرح شہر بن حوشب بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب سیدنا حسین کی شہادت کی خبر آئی تو ام سلمہ نے عراقیوں پر لعنت کی اہل عراق کے اوپر, اور اللہ فرمایا اللہ ان کو قتل کرے جنہوں نے حسین کو شہید کر دیا اور ان کو دھوکہ دیا اور آپ کو پریشان کیا, اللہ ان پر لعنت کرے. لعنت کرنی بھی کہتے ہیں لعنت نہ کرو, انہوں برا نہ کہو, چپ رہ جاؤ. ام سلمہ چپ رہی ہے, نبی کی بیوی چپ رہی ہیں, ام المومنین یہ کہہ رہی ہیں. اور ابن اخی کی میں ایک عبارت آپ کو پڑھ کے سنانی ہے. وہ کیا کہتے ہیں, اس نے مشہور محدث ابن ابھی میں ان عالموں کا پرانوں کا پڑھنے لگا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں, لو کنت فی من قتل الحسین ابن علی, اگر کہتا اللہ ثم غفر لی ثم ادخلت الجنہ استحییت ان آمر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فینظر فی وجہہ. نبی علیہ السلام جب دیکھتے کہتا میں کیا کہتا بفرض محال. ایک امام کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں, اہل حدیثوں کے امام ابراہیم نخعی کیا کہتے ہیں, کہتے اگر بفرض محال میں قاتلین حسین میں ہوتا اور پھر میرا جرم کر کے مجھے جنت بھیج دیا جاتا تو پھر میں جنت میں نبی پاک کا سامنا کیسے کرتا, جنت میں نبی پاک کا سامنا کیسے کرتا. کہتا چلو فرض کرو یہ اس طرح ان سے ہی آنکھیں تو ملانی ہے نبی پاک کے ساتھ ہے. وہ واشی جس نے رسول پاک, یہ بخاری شریف میں ہے, صحابی ہے, معاف کر دیا رسول پاک نے اس کو جس نے حضور کے چاچے کا قتل کیا تھا. پر حضور نے بتاؤں کیا کہا, تغیب وجہ, اپنا چہرہ مجھ سے دور لے جا, غائب ہو جا, یہاں سے غائب ہو جا, معاف کر دیا, میرے سامنے نہ آئی, تجھے دیکھ کر مجھے اپنا چاچا یاد آ جائے, قتل کر کے ٹکڑے کر کے جس طرح تو نے بھیجا. تو امام حسین کے جس نے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوں گے وہ رسول اللہ کے سامنے حوض کوثر پہ پانی لینے جائے گا ہیں. آپ ذرا باتیں سنیں, ان کا چہرہ دیکھنا نہیں پسند کیا نبی کے اہل بیت کو. نبی کا اس وقت اہل بیت نبی کا چاچا تھا, تو نبی نے اپنے اہل بیت کے ٹکڑے کرنے والے کو معافی مانگ لی. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ ایمان لے آئے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو کہا, وحشی میرے سامنے میں نے معاف کر دیا پر تو اپنا چہرہ مجھے نہ دکھائیں, مجھے اپنی شکل نہ دکھائیں. اور پھر وہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ شراب پی پی کے ہی مر گیا, صحابی تھا, مر گیا شراب پی پی کے, اس کو نشہ تھا, پیٹ پھٹ گیا اس کا, وہ مر گیا شراب پی پی کے. نبی کو ستایا. تو اسی طرح دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ایک امام ابن عماد بھی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ وَنُقِلَ الْاتِّفَاقُ أَيْضًا عَلَى تَحْسِينِ خُرُوجِ الْحُسَيْن, کہ امام حسین نے جو یزید کے خلاف اٹھے ہیں یہ اس پر سب نے کہا کہ امام حسین نے بہت اچھا کیا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ جہاں تک اس نے کہا ہے جہاں تک اس شخص کا حکم ہے جس نے حضرت حسین کو شہید کیا یا آپ کی شہادت کا حکم دیا, حکم عبید اللہ ابن زیاد نے بھی دیا, عمر ابن سعد نے بھی دیا, شمر نے بھی دیا, یزید نے بھی دیا, اور اسے حلال جانتا ہے تو وہ کافر ہے. کیا ہے وہ کافر ہے. اگر اسے حلال نہیں جانتا تو وہ فاسق و فاجر ہے. چلو کہتا میں ماننا نہیں چاہیے تھا لیکن امام حسین ٹھیک نہیں, فاسق و فاجر ہے. یہ جا کے آپ نے ان سے کہنا مولانیوں ہمیں شذرات الذہب جو ہے جلد 1 صفحہ 279 یہ نکال کے پڑھ لینا ہے. اسی طرح نبراس کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت نے بالاتفاق ہر اس شخص پر لعنت کرنے کو جائز قرار دیا جس نے آپ کو قتل کیا, قتل کا حکم دیا, آپ کے قتل کو جائز قرار دیا. اور امام ذہبی کیا کہتے ہیں, وہ سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں الحسین شہید قتل بالسیف اہل شر, حسین وہ شہید ہے کہ جس کو اہل شر نے اپنی تلوار سے شہید کیا. اہل شر قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس, یہ وہ اہل شر ہیں. اور پھر اس کے بعد امام سنانی لکھتے ہیں کسی آدمی کی بدبختی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے بغض رکھے جن کی محبت کے بغیر ان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. تو ایسے شخص کا کیا انجام ہوگا جس نے ان دونوں یعنی امام حسن حسین کو قتل کیا
ان سے جنگ لڑی، ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ اے اللہ ہم آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہم ان شہزادوں کے دشمنوں سے بری ہیں۔ یہ التنویر فی شرح الجامع الصغیر 10ویں جلد 38-39 صفحہ، یہ وہ کتاب ہے جو آخری وقت تک مولانا صاحب کہتے رہے کاشف یہ کتاب منگوانی، یہ کتاب منگوانی، کیونکہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ آپ جامع الصغیر کے اندر امام سنانی جو ہے نا، یہ امام محمد بن اسماعیل السنانی، یہ 3 امام ایک وقت میں ہوئے، امام محمد بن عبد الوہاب، امام محمد بن اسماعیل السنانی، امام محمد بن علی الشوکانی، شوکانی، سنانی اور نجدی، یہ تینوں ایک ہی دور میں ہوئے، ملے نہیں، لیکن تینوں کے خیالات ایک جیسے ہیں۔ کیسی عجیب بات۔ اور اس نے حضرت علی کی شان میں الروضۃ الندیہ شرح القصیدۃ العلویہ، میں ایران سے مولانا صاحب کے لیے وہاں سے لے کر اپنے ہاتھ سے فوٹو کاپی کرا کے اپنے سال لگا کے کہتے 40 سال ہو گئے کاشف میں اس کی کتاب نہیں مل رہی، تو میں وہاں سے لے کر آیا، بچپن میں سن لی بات، میں نے دل میں رکھی، موقع ملا 20-25 سال کے بعد جا کے استاد کو وہ کتاب لا کے دی، لو استاد جی آپ کی پسند کی کتاب ہے۔ تو یہ کتاب بھی مولوی صاحب آخری وقت میں کہہ رہے تھے یار یہ کتاب لانی ہے، اور جامعہ عصریہ سے کہا مولانا صاحب نے کہ وہاں سے مجھے وہاں پڑھیے دے دو، انہوں نے نہیں دی۔ مولانا کہتے ہیں جو دی نہیں نا اس کے اندر بھی کاشف کوئی بات ہے، تو وہ بات یہی تھی کہ اس نے کہا کہ جس نے ان دونوں کے ساتھ، حالانکہ امام حسن کے ساتھ تو کسی بھی نے بھی شہید نہیں کیا، آپ ذرا سمجھیں امام سنانی نے کیا لکھا ہے، وہ تو حضرت معاویہ کے دور میں شہید ہوئے ہیں اور زہر کے ساتھ ہوئے ہیں، تو کیا اس نے لکھا ہے؟ اس نے کہا کہ کیا من قتلہما وحاربہما ون اراد انزال کلی سوء بہما اللہم انا نبرأ الیک ممن حاربہما وآذاہما، کیا کہ جس نے ان دونوں کو قتل کیا، جنگ لڑی، اے اللہ ہم تجھ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہم ان شہزادوں کے دشمنوں سے بری ہیں، یہ اس نے لکھا ہے۔ اور امام عبد الرحمن مبارک پوری نے تحفۃ الحافظی کی اپنی 10 جلد کے اندر لکھا ہے 251 صفحے پر کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا وہ دنیا میں بدتر انجام کو پہنچے، والعذاب الآخرۃ اشد، آخرت میں اس سے بھی سخت ان کو عذاب ہوگا۔ اور زبیر علی زئی جس کی بڑی حدیثیں وہابی نکال کے جی ان کی رفع دین کی کتاب ہے، انہوں نے محبت ہی محبت کے صفحہ نمبر 108 پہ لکھا ہے آخر میں ان لوگوں پر لعنت ہو جنہوں نے سیدنا و محبوبنا و امامنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا یا شہید کروایا یا اس کے لیے کسی قسم کی معاونت کی۔ اے اللہ ہمارے دل سیدنا الامام المظلوم الشہید حسین ابن علی تمام اہل بیت اور تمام صحابہ کی محبت سے بھر دے، آمین۔ میرا بھی یہی موقف ہے، میرا بھی یہی موقف ہے۔ اب کہتے جی امام حسین کے تو اللہ کیا کہا ہے، ابو سعید خدری نے فرمایا کیا یہ آپ گستاخ حسین کا انجام سن لیں۔ ایک نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا جو کوئی بھی اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی ہم اہل بیت سے بغض کرے گا کیا ہوگا، ادخلہ اللہ النار، اللہ اسے ضرور جہنم میں داخل کر دے گا۔ جا کے آپ پڑھ لیں، صحیح ابن حبان کے اندر جا کے نکال کے آپ پڑھ لیں۔ اور یہ جو آتا ہے یہ جو ابن زیاد کے ساتھ جو ہوا ہے یہ اسی طرح ہی ہوا ہے۔ اور ایک آدمی جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں کہ مشہور جلیل القدر صحابی ابو رجا کہتے ہیں، تابی، یہ تابی ہیں، سکہ تابی، کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں علی اور اہل بیت میں سے کسی کو برا نہ کہو، کیونکہ بلجیم کا ہمارا ایک پڑوسی ہمارے کوفے میں ہے، اس نے کہا تم کیا اس فاسق ابن فاسق یعنی حسین کی طرف نہیں دیکھتے، یہ اس نے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دونوں آنکھوں کے اندر موتیاں اتار کے اس کی آنکھیں ضائع کر دی اور وہ بدبخت دنیا میں اندھا ہو کر اٹھا۔ یہ المعجم الکبیر کے اندر ہے، مجمع الزوائد جا کے نکال کے پڑھ لیں، تہذیب و تہذیب کے اندر بھی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ایسا تھا بنو اسد کا جو ایک دفعہ امام حسین کی قبر پر پیشاب کر رہا ہے۔ یہ بڑے بڑے حرامی ہوئے ہیں، وہ شیعوں نے اب بڑے بڑے مزار بنائے ہوئے نا تو ان کے دل پہ آگ لگتی، آگ۔ یہ اس طرح کے تھے، تو اس نے امام حسین کی قبر پر پیشاب کر دیا، تو اللہ نے پھر اس کے گھر میں تباہی، جنون، کوڑ، بیماری اور تنگ دستی جیسی مہلک آفات جو ہیں اس کے اوپر لگ گئی اور وہ پھر مر گئے۔ یہ بھی معجم الکبیر میں ہے، یہ بھی جا کے اب اس کی سند بھی صحیح ہے، جا کے اس کا بھی چیک کر لیں۔
اور ایک بعد وقت تو ایک کہنے لگا ہے، کہتا مجھے تو میں بھی قاتل تھا امام حسین کے، میں بھی قاتل تھا وہاں پر، تو مجھے تو کچھ نہیں ہوا. یہ کہتے قاتلین حسین میں سے. گھر گیا، کہتا میں نے بھی ان قاتلین میں سے تھا. تو گھر گیا، بس رات کو سویا، وہ جس بستر پہ سویا قریب ہی وہاں پر دیا جل رہا تھا، بس دیے سے آگ لگی، پورا بستر ہی جل گیا. اور صبح جب لوگوں نے دیکھا کوئلہ ہوا پڑا تھا. یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے انتقام کوئی ایک طریقے سے لیا ہے؟ یہ میرے پاس آ گیا محرم الحرام اور امام عالی مقام 6 سپٹمبر 2019 کا امیر امزاد جماعت الدعوہ کا، حافظ سعید والی جماعت کا، لجا کے ان کو بھی دکھانا ہے. عبد الرحمان وہ جو نا ان کا کیا اس کا مولوی کا نام ہے عبد الرحمان ہے ان کا، وہ قاضی، وہ اس قاضی 2 دفعہ اس کو شکست دی میں نے یہاں پر بڑی بری، تو بھاگ گیا، ٹھہر تو سکتے نہیں نا سامنے. تو یہ پھر یہاں پر اس نے پورا اس کے اوپر لکھا ہے، اور اس نے امام حسین کے بارے میں سارے ہی اس نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا سے بڑی محبت کی ہے اس نے، ٹھیک ہے نا. اور پورا پڑھنے والا یہ ہے کہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاویہ، اور یہ بھی لکھا ہے حضور کے فرمان کے مطابق حضرت علی حق پر تھے اور حضرت معاویہ غلطی پر تھے. صاف بات اس نے لکھی، کیا کہا؟ حضور کے فرمان کے مطابق حضرت علی حق پر تھے اور حضرت علی کیا حضرت معاویہ جو ہے وہ کیا ہے غلطی پر تھے. تو کیا ہوا؟ یہی بات مولانا اسحاق کہتے تھے، او مولوی صاحب صحابہ کی توہین کرتا ہے. تو یہ اس نے کہا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ آپ کی پیشین گوئی پوری ہوئی ہے. چنانچہ حضرت حسن نے امت کی طرف سے ملے حق خلافت کو مسلمانوں کی اتحاد کی خاطر چھوڑ دیا اور یہ حق معاویہ کے حوالے کر دیا. جہاں حضور کے فرمان کے مطابق حضرت علی حق پر تھے اور حضرت معاویہ غلطی پر تھے ہیں. اور کیا یہاں کا کہ امام حسین جو ہیں یہ ظالم بدبخت یزید کا نمائندہ حضرت حسین کی بیعت کا طلبگار تھا. حضرت حسین اسی بیعت کے انکاری تھے. وہ کہتا کس طرح کر سکتے تھے بیعت. اور پھر آخر میں اس نے یہ کہا ہے کہ لوگوں بات تو اس سے بھی کہیں آگے کی تھی. اب آگے کیا لکھتا ہے؟ لوگوں بات تو اس سے بھی آگے تھی، حکمرانی کے قابل ہونا تو دور کی بات، وہ یزید تو فسق و فجور میں بہت آگے نکل چکا تھا. امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یزید میں جو برائیاں تھیں ان میں شہوتوں کی طرف لپکنا، نمازیں ترک کرنا، اکثر اوقات وقت گزار کر نماز پڑھنا. تاریخ ابن کثیر. امام ذہبی لکھتے ہیں کہ آل رسول سے بغض رکھتا تھا، بدگو، سنگ دل، نہایت ہی بد اخلاق اور نشہ کرتا تھا. سیر علام النبلا. امام شوکانی فرماتے ہیں یہ شخص دائمی شرابی تھا. شریعت نے جن مقامات و شخصیات کا احترام واجب قرار دیا ان کی تمام بے حرمتی کرنے والا تھا. نیل الاوطار. ابن خلدون لکھتے ہیں کہ یزید کا فسق و فجور اس دور کے تمام لوگوں پر ظاہر تھا. تاریخ ابن خلدون. امام ابن قدیبہ کہتے ہیں اس نے ایک گویہ رکھا ہوا تھا گانا گانے کے لیے. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں گمراہی کی دعوت دینے والوں میں سے شام میں یزید بھی تھا حجت اللہ البالغہ. تو اس نے کہا ہے کہ اس نے آگے کہا بالکل درست نوٹ کیا آپ نے. اہل بیت سے محبت ان کا دفاع میرے ایمان کا تقاضا ہے. میرے جس دل میں حسین کی محبت نہیں وہ دل حسین کے نانا کی محبت سے محروم ہے. جو رب کے محبوب کی محبت سے محروم ہو گیا وہ رب کریم کی محبت سے محروم ہو گیا. مجھے بتلاؤ اس کے لیے پناہ کی جگہ کہاں ہے. قائرین کرام مصطفیٰ مصوی نے دفاع حسین میں ایک حدیث لائے ہیں کہ حضور نے فرمایا میری سنت کو سب سے پہلے بنو امیہ کا ایک آدمی تبدیل کرے گا جس کا نام یزید ہوگا. یہ مقصد تاریخ کے اندر ہے. تو جی ہاں حضرت حسین واقعی امام علی مقام ہے. وہ اپنے نانا کی امت کی تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہوئے اور استقامت کا حمالیہ بن کر کھڑے ہوئے. اپنے خاندان کے ہمراہ اور چاہنے والے مٹھی بھر لوگوں کے لیے ہمراہ کھڑے ہوئے جب حضور کی چلائی ہوئی حکمرانی کی ٹرین کو ڈی ٹریک کر دیا گیا. اے مولوی صاحب بول رہا اردو چ امت کا حق چھین کر خاندانی حق بنا دیا گیا. سارے ایک ہوتے ہیں ایکٹیو وائز جملے، ایک ہوتے پیسیو وائز. کھایا گیا پیا گیا. وہ کہتا کس نے کھایا کس نے پیا؟ کاشف صاحب سے کھایا گیا، کاشف صاحب سے پیا گیا. یہ کھایا گیا پیا گیا چھین لیا گیا کر لیا گیا. کس نے کیا؟ نام نہیں لیا بیچارے نے. نام لیتا پھنس جاتا. حضرت معاویہ کہنا چاہتا ہے نا نہیں کیا. ایسے موڑ پر اور جب حضور کی چلائی ہوئی حکومت کی ٹرین کو ڈی ٹریک کر دیا گیا تھا، امت کا حق چھین کر خاندانی حق بنا لیا گیا تھا، میرٹ کو تار تار کر دیا گیا تھا. جملے پڑھتے جائیں. ایسے موقع پر ایسے موڑ پر حضور کی امت کا
جو پہلا رہنما کھڑا ہوا وہی رہنما امام علی مقام میں ہے، وہ فردوس بری میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، الغرزیانی کے بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اس نے یہاں پر لکھا۔ اور آگے اس نے اب ان کی امام حسین کے بارے میں عبداللہ غزنوی کی تحریر بھی لکھی ہے، لیکن یہ اس کا اپنا، یہ کون ہے، یہ اب کہنا شروع ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مصطفیٰ موسوی نے کتاب جو دفاع امام حسین بھیجی ہے، ٹھیک ہے، اب انہوں نے نہیں پڑھی تھی وہ ساری چیزیں، تو مولانا اسحاق نے پڑھ لی تھی، اس لیے انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا۔ اب اس نے وہی چیزیں جو مولانا اسحاق صاحب نے بھی، اس کو بھی مصطفیٰ موسوی کو الہام نہیں ہوا، ہمارے ساتھ ہی تھا، وہ ہمارے مولانا کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا، مولانا صاحب نے ان کو بتایا۔ یہ صرف مولانا صاحب کا موقف ہے، محمد علی مرزا بھی سارا جو بیان کرتا ہے وہ مولانا اسحاق کا موقف ہے، سر چیز مولانا اسحاق کی پھیلائی ہوئی۔ اب بندے گئے، اب پڑھی ہے جماعت الدعوہ والوں نے، تو آپ دیکھ لیں کہ کیسے اب وہ کر رہا ہے۔ اب بتائیں جماعت الدعوہ جا کے ان کی سمجھ گئے، یہ جو ہے نا ان کو دکھا دیں، جا کے آپ ان کو بھی پڑھ لو، یہ میں نے چھاپا ہے، دنیا نیوز میں چھپا ہے، کالا منہ کر دیں ان کا، جا کے نا اس کے اوپر جو سیاہی لگی نا وہ ساری اس کے منہ پہ پھیر دیں، جو یزیدی ہیں سارے بھی تمہارا ہی اب جماعت الدعوہ بھی مان گئی ہے۔ مولوی اسحاق حق تھا، میاں عبد الواحد کوئی پاگل بندہ نہیں تھا، اللہ مرحوم کو جنت دے، وہ اس زمانے میں اس نے بڑے بڑے اہل حدیث عالموں کو سنا ہوا تھا، مولانا ثناء اللہ امرتسری، عبداللہ غزنوی، داؤد غزنوی، وہ ایسے ہی مولوی اسحاق کو دیوانہ نہیں ہو گیا تھا، لے کر آئے اور لا کے مسجد میں انہوں نے انسٹال کیا، اور ساری عمر اس کی حمایت کی، خاندان سے بھی اپنے سے ٹکر لی، خاندان بھی آدھا ان کا یزیدی ہو گیا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں، جیسے وہ دماغ نہیں ہلے ہوئے تھے، وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، کیوں کتابیں پڑھی ہیں، اب یہ کتابیں اب پڑھی، جماعت الدعوہ والوں سے پڑھ کر کون تھا، اب اس کی بھی آ گئی تھی ساری۔ یہ 6 ستمبر روزنامہ دنیا کے اندر کیا محرم الحرام اور امام علی مقام، یہ بلکہ لے جا کر کے اس کے نیٹ سے آپ کو نکل جانی کاپی اس کی، 6 ستمبر والا نکالیں شمارہ، اس میں سے کاپی نکل جائے، نکال کے ان کو فوٹو کاپیاں کر کے نا ان یزیدیوں کو تحفہ تن بھیجا کریں، واٹس ایپ گروپ، فیس بک گروپ، لا کے نا ان کو بھی پڑھ لو، تنج دو انہوں پتا چل جائے ان کو یہ کہ اب یہ تمہارے یہ ہے حال۔ بڑے بڑے اماموں کا میں نے پڑھ دیا، بڑے بڑے لوگوں کا میں نے پڑھ دیا، کیا کچھ میں نے ان کے ساتھ نہیں پڑھ دیا۔ باقی بات آخر میں شاہوں کا تذکرہ ہے نہ لشکر کی بات ہے، امام حسین کی بات کوئی بادشاہوں کی بات نہیں، شاہوں کا تذکرہ ہے نہ لشکر کی بات ہے، جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کی بات ہے۔ ذکر غم حسین ہمیں کیوں نہ ہو عزیز، خوشنودی خدا و پیغمبر کی بات ہے۔ ہمیں تو اپنے نبی کی محبت چاہیے، اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ جو حسین سے پیار کرتا ہے تو اس سے پیار کر، جو حسین سے محبت رکھتا ہے اللہ تو اس سے محبت رکھ، یہ نبی پاک کی دعا ہے۔ وہ کہتا ہمیں کیا، ذکر غم حسین ہمیں کیوں نہ ہو عزیز، خوشنودی خدا و پیغمبر کی بات ہے۔ اور یہ جو خطبے کیا ہے، مجلس کے احتجاج ہے ہر ظلم کے خلاف، یہ مجلس ہیں، وہ مجلس نہیں شیعوں والی، یہ مجلس جہاں ذکر کیا جاتا ہے پیغام عدل ماتم سرور کی بات ہے۔ ہوگی نہ کبھی کربلا کی کبھی ختم داستاں، کہنے کو یوں تو صرف 72 کی بات ہے، بات 72 کی ہے لیکن صدیوں سے چل رہا ہے۔ ابوالکلام آزاد کہتا ہے اتنا رویا گیا ہے اس قصے پر کہ اگر آنسو اکٹھے کر لیے جائیں تو وہ دریا بن جائے جتنا امام حسین پہ رویا گیا۔ کس کس کو روئے اہل حرم ہائے کیا کریں، ہے عمر بھر کا داغ برے گھر کی بات ہے۔ کہتے بی بی زینب کس کس کو روتی، اس کا بھرا گھر ہی سارا اس کے سامنے ذبح کر کے رکھ دیا، کس کس کو ہے عمر بھر کا داغ، عمر بھر کا داغ لے گئی، گھر جائے گی زینب گھبرائے گی زینب جب کسی کو نہ پائے گی زینب۔ گئی بی بی زینب جب گھر واپس لوٹ کے گئی، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر گئی ہیں جاتی بی بی زینب سب سے پہلے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ روضے کے ساتھ والا جو آج بھی دروازہ جس آدمی نے حضور کے روضے کی زیارت کی ہے وہ دوسری طرف جا کر دیکھیں وہاں آج بھی حضرت فاطمہ کے گھر کو دروازہ لگا، اس دروازے سے یہ حضور کے روضے کو جاتے ہیں، اس دروازے کی شرم کر لیں۔ تو وہ دروازہ تھا جب اندر داخل ہوئی بی بی فاطمہ تو حضرت زینب اپنے گھر میں داخل ہوئی، تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر خود کو گرا دیا، گر گئی نانے کی قبر کے اوپر کہ میں سارا گھر لے کر گئی تھی، میرا نہ کوئی بھائی بھتیجا کوئی بھی نہیں بچا، ایک علی کو لے کر واپس آ گئی ہوں زین العابدین۔ یہ تو جس کے ساتھ آپ جائیں موٹر وے پہ ہو جائے آپ کا ایکسیڈنٹ پوری کوچ کا، سارا خاندان جائے وہاں مارے، ایک بندے کو لے کے جب بندہ گھر آئے گا تو چیخیں تو نکل جائیں گی،
کہ زندہ کو لے کر گئے تھے، مر گئے سارے میرے خاندان والے ہیں، سارے اوپر سے ایک مکان کی چھت ہو، سارے گر کے سارا خاندان مر جائے، ایک آدھ بچہ باقی بچ رہ جائے اور آپ وہاں بیٹھے ہوں، آپ کا مکان گرا ہوا ہو۔ آپ سوچیں، یہ زینب کے دل پہ بری، اس نے کہا کس کس کو روئیں اہل حرم، ہائے کیا کریں، ہے عمر بھر کا داغ اور بھرے گھر کی بات ہے، یہ امتحان صبر بہت سخت ہے حسین، محضر میں بے ردائی قہر کی بات ہے۔ اس نے کہا حسین کا امتحان تو ختم ہو گیا، لیکن مجمع کے اندر لے جا کے بیویوں کے ساتھ برا سلوک کرنا، یہ تو اس کی بہن کی بے ردائی کا ہے۔ پھر فرمایا سودے غم حسین ملا جس کو مل گیا، انجم یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، یہ اپنے اپنے مقدر، امام حسین جو ہے نا مقدروں سے ملتا ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، نہ آپ کے بس کی بات ہے نہ میری، یہ مقدروں کی بات ہے۔ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل بیت سے محبت کرنے والے گھرانے میں پیدا کیا، یہ شکر کیا کریں، آپ اس پہ اللہ کا شکر بجا لایا کریں کہ آپ کے دل صاف ہیں، آپ کے دل کے اندر کوڑ نہیں ہے، اہل بیت کا بغض نہیں ہے، آپ رو پڑھتے ہیں ان کے ذکر پر، آپ محبت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا شہزادوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا حشر انشاءاللہ بر بھروسہ خداوندی اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے تو ہم سب انشاءاللہ اپنے امام کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، اس جنت کے جوانوں کے ساتھ ہم جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جب جائیں گے، ہم وہاں پر حوض کوثر پر جب جائیں گے تو ہم نبی پاک سے آنکھ ملا سکیں گے، ہم بتائیں گے کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہم آپ کی نسل کا قیامت تک کے لیے دفاع کرتے ہیں، ہم خلافت نہیں لا سکے، ہم اسلامی نظام حکومت نہیں لا سکے، لیکن جس نواسے نے آپ کے دین کو بچانے کی کوشش کی تھی، ہم تہذیبوں کو نہیں مٹا سکے، مغربی تہذیب، سیکولرزم، لبرلزم ہمیں لے گیا، ہماری نسلوں کو تباہ کر گیا، پر ہمارے پاس عقائد رہ گئے تھے، ہم اپنے عقائد کو اپنے صاف کر کے لے گئے، ہمیں آج بھی تڑپ ہے کہ وہی نظام حکومت آئے اور ہم اس نظام حکومت میں جائیں، یہ ہے وہ دین جس کے لیے یہ ہم چیختے چلا رہے ہیں۔ اب تو میں نے گھر گھر کی گواہی دے دی ہے، آپ فکر نہ کیا کریں، جو اس وقت مولانا اسحاق کے منہج پر ہے، الحمدللہ یہ 14 صدیوں سے جو صحابہ کرام، ام المومنین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سب جتنے بڑے بڑے امام ہوئے ان کا یہ موقف ہے، یہ جو نا کتے بلے تھوڑے سے، یہ ان کی کوئی بات نہیں، یہ بھونکنے دیں جتنے مرضی بھونکنے دیں، خود ابن تیمیہ کہتا ہے اپنے فتاوے کے اندر، ابن تیمیہ نے کہا کہ جو امام حسین کے قاتلوں کو مددگار کی، جس نے راضی ہوا، جو ان کے قتل پہ خوش ہے، اس پر اللہ، رسول، فرشتوں سب کی لعنت ہو، یہ ابن تیمیہ نے کہا، میں نہیں کہتا، ان کے گھر کی بات ہے۔ تو اس لیے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اب تو میں نے بہت زیادہ ہونا، ان کو جماعت الدعوہ والوں کو یہ 6 ستمبر والا نکال کے نا فوٹو کاپیاں یہاں سے لے جائیں، یہ ایک لے جا کے اگلے جمعے چاہے بانٹ ہی دے کوئی بندہ، لے جا کے ان کو ساری کتابیں میں نے ان کی ہم نے کھنگال لی ہیں، ہم بے حمدللہ حق پر ہیں، ہمیں بڑا یقین ہے، ہر آنے والے دن آپ کو کچھ نہیں یقین جانے پتا، اتنی کتاب آ رہی ہے نا، ادھر سے یہ لکھ رہے ہیں ناسمی، ادھر سے حسین نہیں لکھ رہے ہیں، ابھی 1000 صفحے کی کتاب شاہ حسین گردیزی ہے کشمیر سے، اس نے لکھی توبہ تفتہ زانیہ، پڑھنے والی توبہ توبہ، اس نے اخیر ہی کر دی ہے جی۔ ایک ادھر سے مفتی زاہد حسین نے خلافت علی لکھ دی ہے، وہ کتاب پڑھنے والی ہے، وہ بھی آ گئی، جامعہ امدادیہ سے نکلی ہے، اور وہ بھی دیوبندیوں کی مخالفت میں اس نے وہ موقف اختیار کیا جو مولانا اسحاق صاحب والا موقف ہے، اور اس نے ایک جگہ ٹویٹ پہ لکھا بھی کہ مولانا، اپنے فیس بک پہ بھی، مولانا اسحاق بہترین آدمی، حالانکہ دیوبندی ہے، اس نے بھی خلافت علی اس نے لکھ دی، ادھر سے یہ وہ تفتہ زانیہ لکھ رہا، اتنی کتابیں لکھی جا رہی بھی آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، ادھر سے وہ بھی نہیں کام کر رہے۔ میں کہتا ہوں اتنے پلندے بنا کے PDF میں مجھے بھیجتے ہیں، پڑھے کاشف، مجھے کہتے ہیں رافضی، شیعہ، فلانا، چلو تیرا دل خوش ہو گیا، ٹھنڈ پہ گئی ہے، تم تیرے کہنے سے میں نے ہو جانا ہے، تجھے تو پتہ ہی نہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو ہر ادھر سے بھی، کل بھی ایک عالم کہہ رہا تھا کاشف صاحب آپ نے کفایت اللہ سنابلی کا رد کر دیا ہے، میں نے کہا ان سب سے کہو نہ کریں، اینڈ پہ پھر میرا سب سے پہلے میں نے اس کی کتاب کا رد کیا تھا، سب سے پہلے، ابھی اس سے مقدمہ ہی لکھا تھا، مقدمہ ہی لکھتے ہی انڈیا سے چھپی، سب سے پہلے میں نے اس کا رد کیا، میں نے کہا مجھے پتا ہے اس کے، کیونکہ مجھے پتا ہے جو یہ بات کریں گے اسی بات کے اندر ان کی پکڑ آ جانی، اسی وقت ہی حملہ آور ہو جاتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو میں دوسری بات بتا دوں، یہ کہتے ہیں نا فلانے کو عربی نہیں آتی، فلانے کو یہ نہیں آتا، نہ مجھے یہ بات بتائیں، کوئی بندہ آپ کو کہے آپ پہیہ یاد کر کے دکھا، تو آپ دوبارہ پہیہ یاد کرنے لگ جائیں گے، آپ کہیں گے تیری عقل پہ ماتم جو شاید پہلے ہی تیار شدہ ہے وہ کیا کرنے۔ اب سب کتابوں کے ترجمے ہو گئے، چپ کر کے کتابیں لیں، پڑھیں، علم حاصل کریں دین کا، مولویوں کو مارے ٹانگ،
ان مولویوں کا تیار کرتا ہے ایک بندہ بھی کہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ کافروں کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دے دے یا ان کے نہ ان کو کچھ آتا ہی ہے. یہ مدرسوں میں پڑھ کے موٹے دماغ کے بچے پیدا کری جا رہے ہیں, وہ اس سے گزارا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اتوار کے روز درس قرآن پاک ہوتا ہے, آپ اس میں اپنے بچوں کو لے کر آیا کریں, خود بھی آیا کریں, قرآن پاک سیکھیں, دین سیکھیں گے تو آگے کچھ پھیلا سکیں گے, کچھ دے سکیں گے. تو اپنا دین کے لیے ٹائم نکالنا سب کے لیے آپ کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ اس وقت جو ہوا چلی ہے نا وہ یہ بے دینی کی ہے. نہ کوئی پڑھتا ہے, نہ کوئی سنتا ہے, نہ کوئی آتا ہے, نہ کوئی جاتا ہے, تنگ کرتے پھر ہر موقع پہ یہ سوال کا جواب دے دو, وہ سوال کا جواب دے دو. پہلے دیے ہوئے ہیں تو پہلے آپ جب ہم جمعے پڑھاتے ہیں یا خطبے دو تو دن ہوتے ہیں, آپ 2 دن میں 2-3 گھنٹے کے لیے نہیں آ سکتے. ایک جمعے والے دن گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے اور ایک اتوار کے دن گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. لو آپ اس باقی سارا کب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ دین کی طرف, تو آپ دین نہیں پڑھیں گے تو اولادیں آپ کی دین کی طرف نہیں آئیں گی. آپ دین پڑھیں گے تو شاید آپ کی دعاؤں کے صدقے آپ کی نسل میں سے کوئی بچہ اچھا نکل آئے, عالم دین بن جائے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا وہ دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف کل مریض, اللہم رد کل غریب, اللہم اقض دین کل مدین, اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات, اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین, اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صفحے